بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بحری یتیم کے تیسرے اور آخری حصے کے ساتھ، جس کا نام ہلاکو اینڈ کو ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پہلے دو حصوں کی طرح بے حد پسند آنے والا ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ وہ حیرت انگیز واقعات تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کچھ لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کچھ لوگ دوسرے دن کے اخبارات میں ان کے متعلق پڑھ لیتے تھے۔ خبریں اس قسم کی ہوتی تھیں۔ کل شام چلڈرن پارک میں کتے نے بچوں کو اپنے کرتب دکھا کر بے حد محفوظ کیا۔ بچے کھیل رہے تھے، اچانک وہ کسی طرف سے آیا اور ان کے درمیان کلا بازیاں کھانے لگا۔ بچے اس سے خائف نہیں تھے کیونکہ وہ بہت کھلنڈرے موڈ میں تھا۔ کتے کی کمر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر تحریر میں تھا: میں ہلاکو اینڈ کمپنی کا ایک تربیت یافتہ کتا ہوں، آپ کی پسندیدگی کا شکریہ۔ اسی طرح کل دوپہر کو ایک نابینا بوڑھے کو ایسے ہی ایک کتے نے سڑک پار کروائی، لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کتے کہاں سے آتے ہیں اور ہلاکو اینڈ کمپنی کہاں واقع ہے۔ شہر کے بعد منچلے کسی کتے کے پیچھے لگ جاتے اور زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرنے کے باوجود بھی اس کے ٹھکانے کا پتہ نہ لگا سکتے۔ وہ سڑکوں پر مارے مارے پھرتے اور تھک ہار کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے۔ بہرحال دھوم تھی ہلاکو اینڈ کو کمپنی کے تربیت یافتہ کتوں کی۔ ان کی پٹوں پر میونسپل کارپوریشن کے پیتل کے پاس بھی موجود ہوتے، اس لیے آوارہ گرد کتوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے تھے کہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا۔ پیتل کے پاسوں کے سہارے کتوں کے مالک تک پہنچنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایم سی کے شعبہ حیوانات کے رجسٹر میں ان کے سلسلے میں جو پتہ درج تھا وہ فرضی نکلا۔ پتہ فرضی ہونے کی بنا پر بات محکمہ سراغ رسانی تک پہنچی۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ماتحت سب انسپکٹر غوری نے اس سلسلے میں چھان بین شروع کی۔ رجسٹریشن آفس میں اس نام کی کوئی کمپنی کبھی رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ میونسپل کارپوریشن کے شعبہ حیوانات کے رجسٹروں میں بھی اس کمپنی کا سراغ نہ مل سکا۔ تب انسپکٹر غوری نے ایسا انتظام کیا جہاں بھی اس قسم کا کوئی کتا دکھائی دے فوراً پکڑ لیا جائے۔ سادہ لباس والے کانسٹیبل شہر کے چپا چپا پر پھیل گئے۔ پہلے دن صرف ایک کتا ہاتھ لگا، لیکن دوسرے دن پولیس 4 کتے 2 گاڑیوں میں بھر کر محکمہ سراغ رسانی کے حوالات تک پہنچا دیے گئے۔ ہر کتے کے پٹے سے یہ تحریر منسلک تھی: جناب عالی، اس کتے کی رسید سے مطلع فرمائیے، آپ کے اعلیٰ ترین تربیت یافتہ کتے سے کئی گنا بہتر ثابت ہوگا، ہماری طرف سے تحفتاً قبول فرمائیے۔ ہم آپ کے خادم ہلاکو اینڈ کمپنی۔ دوسرے دن والے 40 کتوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے پتے سے یہ تحریر منسلک نہ رہی ہو۔ کیپٹن فیاض کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی اور آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر غوری نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا: اس دعوے کو آزمایا کیوں نہ جائے جناب؟ فضول باتیں نہ کرو۔ فیاض کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح گرایا اور ہاتھ ہلا کر رخصت ہو جانے کا اشارہ کرتا ہوا اٹھ گیا۔ غوری نے خاموشی سے تعمیل کی۔ فیاضی کچھ دیر کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ 41 عدد کتے رکھے کہاں جائیں۔ محکمے کے حوالات میں صرف ایک کمرہ خالی تھا اور وہ سب عارضی طور پر وہیں بھر دیے گئے۔ محکمے کے ٹرینڈ کتوں کے ساتھ ان کا رکھا جانا مناسب نہیں تھا۔ بھنا کر اس نے گھنٹی بجائی اور اردلی کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر غوری کو بلاؤ۔ فیاض اسے گھورتا ہوا بولا۔ صاحب کا موڈ خراب دیکھ کر ماتحتوں کی سیٹی گم ہو جاتی تھی۔ انسپکٹر غوری اتنی جلدی کمرے میں داخل ہوا جیسے اس کا ہی منتظر رہا ہو۔ بیٹھ جاؤ۔ فیاض سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کر کے دھاڑا۔ غوری پر ایک بار پھر بدحواسی طاری ہونے لگی، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کیے۔ یہ طریقے تفتیش تمہیں کس نتیجے پر پہنچائے گا؟ فیاض نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جناب عالی، میں سمجھا تھا شاید اس طرح ہلاکو اینڈ کو کمپنی والے سامنے آ جائیں، لیکن انہوں نے اپنے سارے کتے تمہاری خدمت میں تحفتاً پیش کر دیے اور اب تم منتظر ہو کہ تمہارا شکریہ قبول کرنے کے لیے ان کا نمائندہ تمہارے پاس ضرور آئے گا۔ اب اس پر غور کرنا ہے جناب کہ کتے تحفتاً کیوں پیش کیے گئے۔ کب غور کرو گے؟ آپ کی رہنمائی کا منتظر ہوں۔ مجھ سے پوچھ کر کتے پکڑوائے تھے کیا؟ فیاض غرایا۔ میری ناقص عقل میں یہی آیا تھا۔ تم سے حماقت سرزد ہوئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے جناب، خاموش رہو۔ غوری کے چہرے پر بدمزگی کے آثار نظر آئے اور وہ خاموش ہو گیا۔ فیاض نے تھوڑی دیر بعد کہا: ان کتوں کو یہاں نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر انہیں چھوڑ دیا جائے جناب، تاکہ وہ لوگ تمہاری بے بسی پر کہکہے لگا سکیں۔ فیاض خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا: میری دانش میں تو یہی بہتر ہوگا کہ تم ان کی توقعات پر پورے اترو۔ میں نہیں سمجھا جناب عالی۔ ان کتوں میں سے کسی ایک کو استعمال کرو، لیکن ٹھہرو، خوب یاد آیا۔ او، مجھے سوچنے دو۔ فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی تھی جیسے کسی نیا خیال نے جھنجھوڑا ہو۔
سنو وہ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولا، پچھلے دنوں جمیل اسکوائر والے بینک میں جو ڈاکہ پڑا تھا اس میں ہمارے ٹرینڈ کتے مجرموں کی تلاش میں ناکام رہے تھے، اور شاید وہ رومال جو ٹوٹی ہوئی تجوریوں کے قریب پڑا ملا تھا۔ گوری نے اپنے چہرے پر فکر مندانہ کیفیت طاری کرتے ہوئے کہا، مجھے تفصیل کا علم نہیں، وہ کیس شاہد کے پاس تھا۔ ہاں، رومال کی بو پر کتوں کو لگایا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کسی جگہ سے گاڑی پر بیٹھ کر فرار ہوئے ہوں گے۔ کتے اس جگہ سے آگے ہی نہیں بڑھ سکے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ کل تمہارے پورے شہر میں ایک ہی کتا کیوں ملا، اور آج پورے 40 عدد کتے کیوں؟ جی ہاں، یہی تو سوال ہے، اس کا جواب کب تک ملے گا؟ فیاض نے پھر اسے تیز نظروں سے گھورا۔ جناب عالی، فضول بکواس نہیں، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، پھر خود بھی اٹھ کر دہاڑا جاؤ۔ موری بوکھلا کر اٹھا اور پھر چپ چاپ چلا گیا۔ فیاض دوبارہ بیٹھ کر ہانپنے لگا، ایسا ہی شدید غصہ تھا اپنے ماتحتوں پر۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بلو، لہجہ اب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ہاں، شاہد کو بھیج دو۔ ریسیور کریڈل پر پٹک کر وہ سگریٹ سلگانے لگا۔ انسپکٹر شاہد کے آنے میں پورے 3 منٹ لگے۔ فیاض نے ہاتھ ہلا کر اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ موڈ خراب دیکھ کر شاہد بھی کچھ نروس سا نظر آنے لگا تھا۔ بینک کی ڈکیتی والی کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ فیاض نے اس سے نظر ملائے بغیر پوچھا، لہجہ بھی نرم ہی تھا۔ شاہد نے طویل سانس لی اور بولا، کتے ناکام رہے، لیکن اس گاڑی کا سراغ مل گیا ہے جو انہوں نے فرار ہونے میں استعمال کی تھی۔ رواج کے مطابق وہ بھی مسروقہ رہی ہوگی؟ فیاض نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس نمبر کی گاڑی سے متعلق کہیں کوئی رپورٹ نہیں درج کرائی گئی۔ البتہ جس نام پر وہ ٹیکنریشن آفس میں رجسٹرڈ ہے، اس نام کا کوئی آدمی درج کرائے ہوئے پتے پر نہیں مل سکا۔ خوب، اچھا پھر؟ گاڑی کی شناخت 2 آدمیوں نے کی ہے جنہوں نے انہیں فرار ہوتے دیکھا تھا، لیکن وہ ان کا حلیہ نہیں بتا سکے۔ بہرحال 3 آدمی تھے۔ فی الحال انہیں جہنم میں جھونکو، میں یہ کیس کسی اور کو دے دوں گا۔ تمہیں ہلاکو اینڈ کو کے کتوں کے بارے میں علم ہوگا؟ جی ہاں 41 کتے۔ گوری کا گدھا پن، اس نے کتے پکڑوانے شروع کر دیا، حالانکہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی ہونی چاہیے تھی۔ ابھی تک کوئی ایسی شہادت نہیں مل سکی جس کی بنا پر یہ باور کرایا جا سکے کہ کسی نے 10-11 بجے رات کے بعد ان کتوں کا تعاقب کیا ہو۔ حالانکہ یہ ضروری تھا گوری صاحب کو کم از کم۔ فیاض نے شاہد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم اسے دیکھو گے؟ ڈکیتی والا فائل مجھے واپس کر دو۔ بہت بہتر جناب، ان کتوں کو لے جاؤ، میں ہر کتے کے پیچھے ایک آدمی لگاؤں گا، ہوا 10 دن تک تعاقب کرنا پڑے۔ شاہد نے سر ہلا کر کہا، میں گوری کو فون کر رہا ہوں، وہ تمہیں تفصیل بتائے گا۔ فیاض نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ اس گفتگو کا اختتام کر رہا ہو۔ شاہد اڑ گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر سارے کتے ایک ایک کر کے شہر کے مختلف مقامات پر چھوڑ دیے گئے، اور ہر کتے کے پیچھے ایک آدمی تھا۔ آج سلیمان نے مونگ کی کھچڑی پکائی تھی۔ جوزف کھانے بیٹھا تو آپے سے باہر ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سلیمان کو پھاڑ کھائے گا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں کھائے گا، جوزف میز پر ہاتھ مار کر بولا، مونگ کا ڈال؟ ابے زبان سنبھال، صاحب کی نقل کرے گا۔ سالہ، اس سے ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پہلے کیوں نہیں پھولتا تھا؟ ہم نہیں جانتا۔ بینگن کا بھرتا کھائے گا؟ یہ کیا ہوتا؟ تمہاری شکل کا ہوتا۔ کھانا دے، الو کا پٹھا۔ جوزف جھلا کر چیخا۔ عمران ہافگاہ میں تھا، جوزف کی آواز پر باہر نکل آیا۔ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا، جو ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والے انداز میں گھورے جا رہے تھے۔ یہ نوابزادے مونگ کی کھچڑی نہیں کھائیں گے، سلیمان نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو اس میں سوگ منانے کی کیا بات ہے؟ ذرا غل کچاڑا مچاؤ تاکہ معلوم ہو کہ اس فلیٹ میں بھی آدمی رہتے ہیں، اور تو اور شب تاریخ کے بجے مونگ کی کھچڑی ہرگز نہیں کھائے گا، چل میرے ساتھ۔ اوکے باس۔ جوزف دانت نکال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران باہر جانے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ دونوں سڑک پر آئے۔ عمران کے پاس ان دونوں سرخ رنگ کی ایک اسپورٹ کار تھی۔ آج کل وہ ہر ماہ گاڑی بدل رہا تھا، کبھی کوئی نیا ماڈل دیکھا جاتا اور کبھی کوئی سڑی بس پرانی کار۔ اس نے جوزف کو اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انجن سٹارٹ کیا۔ میں بہت بھوکا ہوں باس، لہذا کتنی دیر میں مر سکے گا؟ عمران نے سر ہلا کر پوچھا، اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جوزف منہ پھلا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا، کالے کتے کے بائیں پیر میں اگر جونک چمٹ جائے تو تمہاری زبان میں سے کیا کہیں گے؟ باس میں بھوکا، کالے کتے اور جونک کی بات نہ کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ ہارا کاری، خدا مجھے غارت کرے اگر میرے کان بہرے نہ ہو جائیں۔ باس تم اتنے ظالم کیوں ہو گئے ہو؟ میں پوچھ رہا تھا کہ اس کتے کو کیا کہیں گے؟ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ میں نے غلط نام تو نہیں لیا، ٹھیک نام لیا ہے، لیکن ایسے حالات میں جبکہ میں بھوکا ہوں، کیا یہ بھی کسی قسم کی نحوست کی علامت ہے؟ قحط کی علامت ہے باس۔ 1944 میں تم پیرس تھے؟ ہاں میں وہیں تھا باس۔ کیا زمانہ تھا، ایک ہیوی ویٹر باکسر کی حیثیت سے میں نے وہاں کتنا نام کمایا تھا، اور اس زمانے میں 6 اژدہے تیرا خون بھی نہیں چوستے تھے۔ 6 اژدہے؟
जोसेफ ने मुतहय्यराना पलकें झपकाई। हाँ, जो मेरे सीने पर मोंग दलते हुए तेरे हलक में उतर जाते हैं। ओह, 6 बोतलें। जोसेफ ने दांत निकाल दिए और फिर ठंडी सांस लेकर बोला, हाँ बॉस, मैं उस ज़माने में तफरीहन भी नहीं पीता था। अगर तो उस ज़माने में होश में रहा होगा तो मुझे यकीन है कि तूने हाराकारी का जिक्र ज़रूर सुना होगा। पेरिस हाराकारी। जोसेफ आहिस्ता से बड़बड़ाया और कुछ सोचने लगा, फिर चौंक कर बोला, आहा, तुमने तो सचमुच मेरी भूख उड़ा दी। देखा तुमने? इमरान चहका। यही वक्त है पेट भरने का, तू खाता जाएगा और तेरी याददाश्त ताज़ा होती जाएगी। कार की रफ्तार कम हुई और उसे फुटपाथ से लगाकर रोक दिया गया। कुछ देर बाद वो दोनों पैक्सीज की एक मेज़ से गिर नजर आए। जोसेफ लंच कर रहा था और इमरान होंठों की से अंदाज में चारों तरफ देखता हुआ टांगें हिलाए जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे पहली बार कोई देहाती किसी अच्छे होटल में दाखिल हुआ हो। जोसेफ खामोशी से खाना खाता रहा। लंच के इख्तिताम पर इमरान ने कहा, मूंग दाल की कीमत 10 रुपये फी मन बढ़ गई है। हम पेरिस की बात कर रहे थे बॉस। जोसेफ उसे गौर से देखता हुआ बोला, खैर पेरिस ही सही। इमरान ने ठंडी सांस ली। हाराकारी। मुझे याद आया, वो कालों को बदनाम करने की एक नापाक साजिश थी। हाराकारी। हाँ बॉस, वो कालों के लिए कहत की इलामत है। वो सफ़ेद फार्म लोग क्या जाने कि जोंक और काले कुत्ते का क्या मतलब होता है। पेरिस में ऐसे कई काले कुत्ते देखे गए थे जिन पर हाराकारी लिखा हुआ था, और जिस घर में भी कोई ऐसा कुत्ता दाखिल हुआ वहाँ कोई ना कोई मर ज़रूर गया था। जोसेफ खामोश होकर कुछ सोचने लगा। इसका सर झुका हुआ था और आंखें बंद थी। कुछ देर बाद उसने सर उठाया और उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो इमरान की पुष्ट पर देख रहा था। इमरान तेज़ी से मुड़ा। ओह हेलो फ्याज। वो बौखलाए हुए अंदाज में उठकर फ्याज से बगलगीर हो जाने की कोशिश करता हुआ बोला। फ्याज ने खामोशी से पीछे हटकर मुसाफिहा के लिए हाथ बढ़ा दिया। ठीक है ठीक है, इमरान ने मुसाफिहा करते हुए कहा। बहुत अच्छे मौका पर आए प्यारे दोस्त, मेरा पर्स दूसरे कोट की जेब में घर पर ही रह गया है। ओह। फ्याज उसे घूरता हुआ तीसरी कुर्सी पर बैठ गया और जोसेफ उठता हुआ बोला, क्या मैं बाहर ठहरूं बॉस? हाँ हाँ ठीक है, जाओ, फ्याज ने हाथ हिलाकर कहा। और इमरान ने मुस्कुराकर जोसेफ को आंख मारी। वो चुपचाप बाहर चला गया। तुम अभी उससे क्या गुफ्तगू कर रहे थे? फ्याज ने इमरान को सर्द लहजे में मुहातिब होकर कहा। क्यों बताऊं? तुम सारे में कहते फिरोगे। इमरान शर्मा कर बोला। क्या तुम कभी आदमियत के जामे में नहीं होते? सोते वक्त। शायद उसे स्लीपिंग सूट कहते हैं अंग्रेजी में। मैं बहुत परेशान हूँ। फ्याज उसकी ऊट पटांग को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। ओह, क्या ग्यारहवीं होशी होने वाली है घर में? इमरान ने पुरमुसरत लहजे में पूछा। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। मैं समझ गया, इमरान सर हिलाकर बोला। लेकिन हलाको एंड को कंपनी का मैनेजिंग पार्टनर मैं नहीं हूँ, तो तुम्हें इल्म है? फ्याज ने तवील सांस ली। सारे शहर को इल्म है सुपर फ्याज, आहर तुम मुझे ही क्यों आंखें दिखलाते हो? हालांकि आंखें दिखलाने वाला शेर पढ़ दूँ तो तुम मुझे शूट कर दोगे, लेकिन सारे शहर को इसका इल्म नहीं कि 41 कुत्तों के साथ मेरे 41 आदमी 3 दिन से गायब हैं। क्या मतलब? इंस्पेक्टर शाहिद समेत 41 आदमी? ये इत्तला मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मैंने तो वहाँ से बाकी आइंदा कर दिया था जब तुमने कुत्ते पकड़वाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद शाहिद ने हर कुत्ते के पीछे एक आदमी लगा दिया। इस वक्त कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जिसके मुताबिक उन कुत्तों का ताक़ुब किसी ने 1 बजे शब के बाद किया हो, और वो सब 3 दिन से गायब हैं। हाँ, अब तुम 2 आदमी के पीछे कुत्ते लगा दो, क्या याद करेंगे? मैं नाहक आया तुम्हारे पास, फ्याज ने उठते हुए कहा। बैठो बैठो, वो 41 कुत्तों को ताक़ुब कर रहे होंगे और तुम मेरा ताक़ुब करते फिर रहे हो। अब ये समझ में नहीं आता कि हम में से कुत्ता कौन है। फ्याज उसे घूरता हुआ दोबारा बैठ गया। क्या पियोगे? इमरान ने बड़े प्यार से पूछा। तुम्हारा खून। बीवी की सोबत में ज़ुबान भी बेगमाती होती जा रही है। अपनी खबर लो प्यारे फ्याज। तुम जोसेफ के कुत्तों के बारे में क्या पूछना चाहते हो? तुम हलाको एंड को कंपनी के बारे में क्या जानते हो? बगदाद पर हमला किया था उस नाहनजार ने और तहस नहस करके रख दिया था, और अब कुत्ते पाल रहा है शायद। फ्याज। वैसे फ्याज साहब, उन 41 आदमियों को सब्र कर लो। क्यों? हलाको एंड कंपनी हाराकारी का नया रूप मालूम होता है। ये क्या भला है? हाराकारी, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा। अफ्रीका के बाज़ हिस्सों में कहत की इलामत को कहते हैं। एक ऐसा स्याह कुत्ता जिसकी बाईं टांग में जोंक लिपट गई हो, उससे इस मामले का क्या ताल्लुक? खामोशी से सुनो। उन स्याह कुत्तों पर हाराकारी का तहरीर होता था। जिस घर में इस किस्म का कोई कुत्ता दाखिल होता वहाँ कोई ना कोई कुदरती या गैर कुदरती मौत ज़रूर मरता था। ओहो, कब की बात है? 1946। बहरहाल मुकामी आदमी ने झल्ला कर कालों की बस्ती पर हमला कर दिया। इसी तरह 300 काले मारे गए। मुकामी लोगों का ख्याल था कि कोई अफ्रीकी जादूगर उन्हें खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। असल वाक़े की तरफ जल्दी से आओ। फ्याज ने घड़ी पर नज़र डालते हुए मुस्तरबाना कहा। असल वाक़या? इमरान ने हैरत से पलकें झपकाई। हाँ हाँ, क्या वो हकीकतन कोई अफ्रीकी जादूगर था? फ्याज, क्या तुम मुझे अफ्रीकी जादूगर समझते हो? फिर उलझने लगे। फ्याज ने आंखें दिखाईं। चाय पियो और घर जाओ। मेरे पास तिलिस्मी आईना नहीं कि तुम्हें धड़ाधड़ अहवाल जहाँ से आगाह करता रहूँ। मैं तो ये बता रहा था कि एक बार पेरिस में कुत्तों की तफरीगाह बन गया था और सफ़ेद ने 300 काले मार दिए थे। बहरहाल तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। फ्याज से घूरता हुआ बोला। मैंने तो ये नहीं कहा।
عمران نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اگر یہ سر سلطان کے محکمے کا کیس بن گیا تو پھر تو مجھے گولی تک مار دینے پر نظر آؤ گے. مجھے اس سے قطعاً کوئی سروکار نہ ہوگا. مجھے صرف اپنے 41 آدمی کی فکر ہے. 40واں مجھے شمار کرو. فیاض خاموش ہو گیا، لیکن عمران کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا. پھر کچھ سوچتا ہوا ایک یک بیگ اٹھا اور خاموشی سے باہر چلا گیا. عمران کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دکھائی دی اور پھر وہ احمقانہ انداز میں صدر دروازے کو گھورنے لگا. اتنے میں جوزف دکھائی دیا. اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جسے اس نے اس طرح پکڑ رکھا تھا جیسے گفٹ ڈھیلی پڑتے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. قریب پہنچ کر اس نے اسے عمران کی طرف بڑھا دیا. کسی نے شاید جلدی میں 2 سطریں پینسل سے گھسیٹ دی تھیں. یقیناً تم 42ویں آدمی ہوگے. اگر اس چکر میں پڑے کوئی کتا تمہیں بھی لے جائے گا. کس نے دیا؟ عمران نے اٹھتا ہوا بولا. باہر کھڑا ہے بوس کہتا ہے 2 دن سے بھوکا ہوں، جوزف نے مغموم لہجے میں کہا. عمران سر پکڑ کر بیٹھ گیا. کیوں، کیا ہوا بوس؟ جو کچھ دینا ہے دے دو، میں اسے دے آؤں گا. اسے یہیں بلا لاؤ، عمران نے نرم لہجے میں کہا اور سر کھجانے لگا. جوزف بڑی تیزی سے مڑا اور عمران نے ویٹر کو اشارے سے بلا کر بل طلب کیا. جوزف 2 منٹ پہلے سے واپس نہ آ سکا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. کیا اس نے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کی فرمائش کی تھی؟ عمران نے بوکھلا کر پوچھا. نہیں بہت، وہ غائب ہو گیا. بیٹھ جاؤ پر کٹے کوے. کیا کہا تھا اس نے؟ میرے سامنے اس کچھ لکھا تھا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ تمہارے باس اکثر مجھے حیرات دیتے رہتے ہیں. حلیہ کیا تھا؟ حلیہ پتہ نہیں بس بوس، وہ بس غریب آدمی تھا، میلے کے چیلے لباس میں. انگریزی بڑی روانی سے بول سکتا تھا. اسی پر تو مجھے افسوس ہوا بوس. میں نے جہاں دیکھا ہے کہ انگریزی بولنے والے سفید پوش اور اچھی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ تحریر تو اردو میں ہے. یہ تم لوگوں کا اپنا معاملہ ہے بوس، میں کیا کہہ سکتا ہوں. کچھ لوگ تو ایک ہی وقت میں اردو اور انگریزی دونوں بولتے ہیں. یہ عمران کچھ کہتے کہتے رک گیا. کاغذ کا ٹکڑا بڑی احتیاط سے طے کر کے نوٹ بک میں رکھتے ہوئے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پلیٹ میں بل کی قیمت رکھ کر اٹھ گیا. دونوں باہر نکلے. وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اسے پرچہ بھجوانے والا حقیقتاً کیپٹن فیاض کا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک نہ صرف آیا ہوگا بلکہ اس نے دونوں کی گفتگو بھی سنی ہوگی، ورنہ وہ 42ویں آدمی کا حوالہ کیوں کر دے سکتا تھا. کلاڈیا ویلی فارم ہاؤس کے پائیں باغ میں کھڑی اس شخص کی نگرانی کر رہی تھی جو نایاب پھولوں کے بیج کیاریوں میں ڈال رہا تھا. بیلی کا خیال تھا کہ وہ ایسے بیج چرا کر فروخت کر دیا کرتا ہے. کلاڈیا بیلی فادر جیکسن بیلی کی لڑکی تھی. شہر سے باہر ان لوگوں کا ایک بہت بڑا فارم تھا جس میں زیادہ تر کیلوں اور ترکاریوں کی کاشت ہوتی تھی. جیکسن بیلی 40 سال قبل یورپ کے کسی ملک سے یہاں پادری کی حیثیت سے آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا. ایک مقامی عیسائی خاتون سے شادی کر کے وہ مطمئن زندگی گزارنے لگا. اس کا خیال تھا کہ مشرق سکون کا ایک گہوارہ ہے اور مشرقی عورت ہوا کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو بہترین بیوی ثابت ہوتی ہے. مسز بیلی اس کے معیار پر پوری اتری تھی. اس سے صرف کلاڈیا پیدا ہوئی جس نے رنگت باپ کی پائی اور گہری سی آنکھیں ماں کی طرف سے حصہ میں آئی تھیں. دل کی بھی بری نہیں تھی، لیکن یہ شخص جو اس وقت کیاری میں بیج ڈال رہا تھا اسے کبھی اچھا نہ لگا. پچھلے 3 ماہ سے وہ اسے اپنے فارم پر دیکھ رہی تھی. بھیک مانگتا ہوا وہاں آیا اور اس کے باپ کے لان تان کرنے پر انہیں کہ یہاں اس نے نوکری کر لی تھی. پادری نے کہا تھا کہ وہ اتنا مضبوط اور ہٹا کٹا ہو کر بھیک کیوں مانگتا ہے. اس پر اس نے جواب دیا کہ جب کہیں کوئی کام ہی نہ ملے تو پیٹ کیوں کر پالا جائے. جیکسن ویلی کو ایک مزدور کی ضرورت تھی، لہٰذا اسے کام مل گیا. نہ جانے کیوں کلاڈیا کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس آدمی کے ظاہر اور باطن میں زمین آسمان کا فرق ہو. یہ اس کی چھٹی حصی، ورنہ ابھی تک وہ اس کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکی تھی. اس وقت بھی وہ حسب عادت اس کی ٹو میں تھی. اپنی خوابگاہ کی کھڑکی سے اس کی اس طرح نگرانی کر رہی تھی کہ اس کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے. اچانک فارم کے پھاٹک پر ایک بڑی سی بند گاڑی آ رکی اور وہ اس کا ہارن بجایا جانے لگا. کلاڈیا نے اس مزدور کو چونکتے دیکھا جو کیاریوں میں بیج ڈال رہا تھا. پھر وہ اٹھ کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگا. اس کے بعد اس نے بیج ڈالنے کا سامان وہیں پھینکا اور دوڑتا ہوا پھاٹک کی طرف چلا گیا. کلاڈیا کی نبض تیز ہو گئی. گاڑی کے قریب پہنچ کر مزدور ادھر ادھر دیکھ کر اپنی ڈھیلے ڈھالے کرتے کے نیچے سے کوئی چیز نکال کر ڈرائیور کو تھما دی اور پھر دوڑتا ہوا اندر چلا آیا. اتنے میں کلاڈیا بھی برآمدے میں پہنچ چکی تھی. کیا بات ہے؟ اس نے مزدور سے سخت لہجے میں پوچھا. وہ لوگ پیاسے ہیں میم صاحب، پانی چاہیے. کلاڈیا نے طویل سانس لیا. اب وہ جگ میں پانی اور گلاس لی گاڑی کی طرف دوڑا جا رہا تھا. کلاڈیا اسے دیکھتی رہی، پھر سوچتی رہی کہ واپسی پر اس سے پوچھے گی کہ پہلے اس نے کرتے کے نیچے سے کیا چیز نکال کر ڈرائیور کو دی. ڈرائیور پانی پی کر نیچے اترا اور گاڑی کا پچھلا حصہ کھول کر ایک بڑا سا السیشین کتا نیچے اتارا اور اس کی زنجیر مزدور کے ہاتھ میں تھما دی. ایک بار پھر کلاڈیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. گاڑی چلی گئی اور مزدور کتے کی زنجیر تھامے واپس ہوا. گلاس اس نے جگ میں ڈال دیا تھا. داہنے ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی اور بائیں ہاتھ میں جگ. یہ کتا کیسا ہے؟ کلاڈیا نے غصیلے لہجے میں پوچھا. وہ لوگ دے گئے ہیں، راستے میں کہیں آوارہ پھر رہا تھا میم صاحب، زنجیر سمیت. یہ تو میں نے نہیں پوچھا میم صاحب. تم نے کیوں لے لیا؟ پاپا کتے نہیں پالتے. اب میں کیا کروں میم صاحب، وہ دے گیا. اتنا سیدھا ہوا کتا زنجیر سمیت آوارہ گردی نہیں کر سکتا. ٹھہرو میں پاپا سے کہتی ہوں. صاحب خفا ہوئے تو میں اسے نہیں رکھوں گا میم صاحب. تھوڑی دیر بعد اس کتے کے گرد بھیڑ لگ گئی. پادری جیکسن کہہ رہا تھا میں نے اتنا سیدھا کتا آج تک نہیں دیکھا.
اجنبیوں میں کتنے سکون سے کھڑا ہے۔ دفاتن کلاڈیا چونک پڑی اور پادری کو الگ لے جا کر بولی کہیں یہ کتا ہلاکو اینڈ کو سے نہ تعلق رکھتا ہو۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، سیدھا ہوا السیشین انی طراف میں کہا۔ پھر اس کا کیا کریں؟ کلاڈیا نے کہا اور مزدور کو آواز دی۔ وہ کتے سمیت قریب چلا آیا اور کتا آتے ہی کلاڈیا کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ ایسا انداز تھا جیسے وہ سالہ سال اس کی مالکہ ہو۔ عجیب ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور مزدور سے پوچھا تم نے اپنی جیب سے کیا چیز نکال کر ڈرائیور کو دی تھی؟ میم ماچس میم۔ اس نے ماچس مانگی تھی سگریٹ سلگانے کے لیے اور وہ پیاسا بھی تھا۔ جی میم صاحب۔ پانی سے پہلے وہ ماچس نہیں مانگ سکتا تھا؟ میم صاحب اب میں کیا جانوں، یا تم جھوٹے ہو یا وہ پیاسا ہرگز نہیں تھا، کیوں فضول بحثوں میں پڑی ہو؟ پادری نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ آدمی مجھے شروع ہی سے پراسرار معلوم ہوتا رہا ہے، کلاڈیا نے اس بار اردو میں نہیں کہا تھا۔ احمق ہو تم، جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر اپنا دماغ خراب کر بیٹھی ہو۔ کسی دن یہ کوئی بڑی حرکت کرے گا۔ میں جا رہا ہوں، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ کس بارے میں؟ کتے سے متعلق۔ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے۔ پادری چلا گیا اور کلاڈیا مزدور کو گھورتی ہوئی بولی اچھی بات ہے، اس کی دیکھ بھال تم ہی کرو گے۔ بہت اچھا میم صاحب۔ وہ ہوش ہو کر بولا ایک ماچس کے بدلے یہ کیا برا ہے؟ ماچس کے بدلے؟ اور کیا؟ اس نے ماچس واپس کب مانگی تھی؟ ماچس بکواس ہے، مجھے یقین نہیں۔ اور وہ تمہارا پرانا شناسہ معلوم ہوتا تھا۔ ہارن بھی اس نے محسوس انداز میں بجایا اور اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ اکثر اسی انداز کے ہارن آس پاس سنتی رہی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں میم صاحب؟ اس بے تکی سوال کا مطلب مجھ پر بڑا الزام رکھ کر نوکری سے الگ کرنا چاہتے ہیں؟ کلاڈیا سے اس بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخر آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتی کیوں ہے؟ مزدور نے غمناک لہجے میں کہا میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کلاڈیا تباً نرم دل تھی، بوکھلا گئی۔ ارے ارے تم رونے کیوں لگے؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن وہ روتا ہی رہا۔ کتا اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے سونگنے لگا، پھر کلاڈیا کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور کلاڈیا کو ایسا لگا جیسے کتا اس کے لیے مغموم ہو، کلاڈیا سے التجا کر رہا ہو کہ اب وہ اس کا مزید دل نہ دکھائے۔ نہ جانے کیوں کلاڈیا کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور اس نے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ رات تک وہ اسی کے متعلق سوچتی رہی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیان کے مطابق اس نے ڈرائیور کو ماچس ہی دی ہو۔ پھر وہ اس کی طرف سے غیر مطمئن کیوں تھی؟ اسے چور کیوں سمجھتی تھی؟ وہ ہمیشہ اس کی فکر میں کیوں رہتی تھی؟ کسی طرح اس کی کوئی چوری پکڑ لے۔ وہ اپنے ذہن کو کریدتی رہتی لیکن اسے چور سمجھ لینے کا کوئی معقول جواز ہاتھ نہ آیا۔ الجھتی رہی حتیٰ کہ نیند ہی اڑ گئی۔ کبھی اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہوتی، کبھی بستر پر لیٹ جاتی۔ 2 بج گئے تھے لیکن نیند ندار۔ تھک ہار کر ٹیبل لیمپ کی لائٹ آن کرنے ہی جا رہی تھی کہ کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ہارن بجانے کا وہی محسوس انداز تھا جو وہ صبح سن چکی تھی۔ بستر سے اچھل کر وہ کھڑکی پر آئی اور فام کے پھاٹے کی سمت اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگی۔ مطلع غبار آلود نہ ہونے کی بنا پر تاروں کی چھاؤں میں ہانسی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی پھاٹے کی طرف جا رہا تھا، پھر وہ عجیب سے ہیجان میں مبتلا ہو گئی۔ بہرحال کمرے سے باہر نکل جانے کا فیصلہ اس نے فوری طور پر کیا تھا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر اس نے نائٹ گاؤن پہنا اور برآمدے میں نکل آئی۔ پھر آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ باپ کی راہٹ سنائی دی، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کلاڈیا مڑ کر ہکلائی۔ وہ گاڑی بالکل اسی طرح کا ہارن اور وہ بکواس مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ کلاڈیا بری طرح بوکھلا گئی۔ پادری نے کبھی اسے ایسے خراب لہجے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ سسکیاں لیتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بستر پر گر گئی تھی، ننھی سی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمران نے بحیثیت ایکسٹرا اپنے ماتحتوں کو ہدایت کر دی کہ کوئی اس کی طرف رخ بھی نہ کرے۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جس نے 42 کتے والی دھمکی دی تھی وہ اب اس طرف سے بے خبر نہ ہوگا۔ پھر جب جولین آفٹر واٹر نے اسے رنگ کر کے ایکسٹرا کی اس ہدایت سے متعلق بتایا تو اس نے مکانہ انداز میں ہنس کر کہا تمہاری چیف کو شیڈو فوبیا ہو گیا ہے، یقیناً اس نے خواب میں دیکھا ہوگا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ جولیا اس کے بکواس کو نظر انداز کر کے بولی تم سائیکو مینشن کی طرف بھی نہیں آؤ گے، یہ تو بہت برا ہوا۔ اچھا اب تم ایسا کرو کہ اپنا فلیٹ چھوڑ کر کہیں اور مکان لے لو۔ کیوں؟ جولیا نے پرشوق لہجے میں کہا جب بہت دنوں سونے کا موقع نہیں ملتا تو تمہاری شکل دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ تم گدھے ہو۔ جولیا بھنا گئی۔ نہ ہوتا تب بھی کیا فرق پڑتا؟ ایکسلو نے اس قسم کے احکامات کیوں جاری کیے ہیں؟ لات مارنے لگا ہوں، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب ملا، رپورٹ کیپٹن فیاض کے 39 آدمی کا سراغ ابھی تک نہیں مل سکا۔ اب وہ اس خبر کو پریس میں دینے جا رہا ہے۔ کیا نیوز ریلیز کر دی؟ میری معلومات کے مطابق 1 گھنٹے بعد کر دے گا۔ سلسلہ منقطع کر کے اس نے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کی لیکن وہ اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھا۔ 15-20 منٹ کے انتظار کے بعد دوبارہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی، کون ہے؟ دوسری طرف سے فیاض کی آواز آئی، خدائی فوجدار، اوہو کیا بات ہے؟ سنا ہے کہ تم تلاش گم شدہ کا اشتہار دینے جا رہے ہو۔ خبر پریس کو دے دی گئی ہے، کیا اس سے شہر میں ہراس نہیں پھیلے گا؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، تم سے جو جواب طلب کیا جا سکتا ہے جواب طلب کرنے والوں کے ہی حکم سے یہ ہوا ہے۔ او اچھا، اور کچھ؟ 40 اور علی بابا کی خدا حفاظت کرے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹاٹا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے جوزف کو آواز دی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر بت کی طرح کھڑا ہو گیا۔
वर्दी पहनो, दोनों रिवॉल्वर साथ लो और मुझे एस्कॉर्ट करो, इमरान ने उससे कहा। जोसेफ ने एड़ियां बजाई और घूमकर बाहर निकल गया। करीबन आधे घंटे बाद इमरान शान से बाहर नजर आया कि जोसेफ की मोटरसाइकिल उसकी कार के आगे आगे चल रही थी और कार इमरान की बजाय सुलेमान ड्राइव कर रहा था। इमरान पिछली सीट पर इस तरह अकड़ा बैठा था जैसे सचमुच किसी वाल्टी रासत की औलाद हो। गाड़ी में 2 उकबनुमा आईने थे। एक को उसने इस तरह सेट किया था कि पीछे आने वाली गाड़ियों पर नजर रख सके। दफातन सुलेमान ने पूछा, बारात कहाँ जाएगी साहब? सुलेमान, आज तो तुझे मालूम होगा कि तेरे हलक से जो तर गज़ाएं उतरती हैं उनके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? तो रात से मेरा पेट खराब है, मुझे तो आप आज माफ़ी कर दें। पेट ठीक होने का सिर्फ यही एक तरीका है, तू तरन वाले हलक से उतारना छोड़ दे। मूंग की दाल का बदला आज मैं ज़रूर लूँगा। आप घर में खाना कब खाते हैं साहब? सुलेमान ने रूहानी आवाज़ में कहा। जब भी खाता हूँ मूंग की दाल ही की इत्तला मिलती है। अब मैं इसको क्या करूँ कि वो दिन मूंग दाल का ही होता है, सुलेमान ने कहा। जनाब अली, यूं ही बेमकसद सड़क पर चक्कर काटना है और वो कलोटा किसी और तरफ मुड़ गया तो वो जिस तरफ भी मुड़े मुड़ते रहो। अल्लाह रहम करे मेरे हाल पर। आज जान गई, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जहाँ जोसेफ रुके वहीं गाड़ी रोक देना, फिर उतर कर भागो या सीट पर लेट जाओ, जैसा मौका हो। ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। ज़रूर माफ़ करेगा कि तू खुद तो पुलाव उड़ाता है और मुझे मूंग की दाल पर टरहाने की कोशिश करता है। पुलाव वगैरह आप ही के लिए तो पका कर रखता हूँ, जब आप खाने के वक्त मौजूद ही ना हो तो क्या करूँ? खुद जहर मार करना पड़ता है। अचानक जोसेफ ने एक गली में अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और सुलेमान उसे बुरा भला कहता हुआ उसी तरफ मुड़ने लगा। जोसेफ ने उसी गली में मोटरसाइकिल रोकी थी। इमरान ने सुलेमान से कहा, अब तुम भी रुक जाओ। सुलेमान ने गाड़ी रोक दी। जोसेफ मोटरसाइकिल एक किनारे खड़ी करके गाड़ी की तरफ आ रहा था। अब तुम दोनों यहाँ से खिसक जाओ, इमरान ने सुलेमान से कहा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मगर साहब वापसी कब होगी? क्यों? फिल्म खोती द पुत्र सिल्वर जुबली हफ्ता मना रही है, मैंने अभी तक नहीं देखी। अभी तो क्या 2-4 दिन मुसलसल देखते रहने का इरादा है? जब तक पूरी फिल्म अच्छी तरह समझ में नहीं आ जाती देखता रहता हूँ। हरामखोर, कहते हुए इमरान ने पर्स निकाला और 10 का एक नोट उसके हवाले करता हुआ बोला, इसमें पूरा ना पड़े तो कर्ज उधार कर लेना, वापसी पर अदा कर दूंगा। अल्लाह आपको हमेशा कमारा रखे। सुलेमान ने नोट लेकर दुआ के लिए दोनों हाथ उठाते हुए कहा। जोसेफ गाड़ी के करीब गुमसुम खड़ा उन्हें घूरे जा रहा था। इमरान गाड़ी से उतर गया और जोसेफ ने उसकी जगह ले ली। पीछे बैठेंगे लॉर्ड साहब, सुलेमान बड़बड़ाया, जैसे मैं उसके बाप का नौकर हूँ। हाँ, तुम्हारा बाप का नौकर है। जोसेफ इमरान की तरफ हाथ उठाकर बोला, देखो मरदूद, अगर मेरी अदम मौजूदगी में तुम दोनों ने झगड़ा किया तो वापसी पर चमड़ी उधेड़ दूंगा। इमरान ने उन्हें घूंसा देकर कहा, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सुलेमान ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई। इमरान ने आगे बढ़कर मोटरसाइकिल संभाली। उसने ये कड़ाग इसलिए फैलाया था कि अपनी पोजीशन का अंदाज़ा कर सके। हकीकतन इस वक्त उनका ताकुब नहीं किया गया था, लिहाजा यही समझा जा सकता था कि वो आदमी जिसने 42वें कुत्ते वाली धमकी दी थी दरअसल फयाज ही का ताकुब करता हुआ उस रेस्टोरेंट तक पहुंचा था। अगर इस वक्त उसका ताकुब नहीं किया गया था तो इसका मतलब यही हो सकता था कि उन लोगों की नज़रों में इमरान की कोई अहमियत नहीं। अगर वो इसके कारनामों का इल्म भी रखते थे तो अपनी महफूज पोजीशन के पेश नज़र उन्हें उसकी कतन परवाह नहीं थी। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गली पार करके दूसरी सड़क पर आ निकला। उसे अपने एक पुराने दोस्त डैनी विल्सन की तलाश थी। वही डैनी विल्सन जिसने एक बार अपने सुधाए हुए जानवरों समेत उसके साथ शुक्राल का सफ़र किया था। इमरान की दानिश में वो अपने वक्त का बेहतरीन ट्रेनर था। उसके सुधाए हुए जानवरों की मांग अक्सर दूसरे ममालिक से भी आती थी। इमरान ने फ़ोन पर उससे कई बार रब्ता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका असिस्टेंट यही कहता रहा कि वो घर पर मौजूद नहीं था। आखिरी बार जब इमरान ने अपना नाम बताया तो असिस्टेंट ने बड़ी बेचैनी से कहा, मास्टर इमरान, तो आप यकीनन इस सिलसिले में कोई मेरी मदद कर सकेंगे। मिस्टर डैनी विल्सन शायद किसी बड़ी दुश्वारी में पड़ गए हैं। पिछले 6 माह से वो कई दिन बाद थोड़ी देर के लिए अपने आदमी में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस कहानी पर इमरान के कान खड़े हुए थे और उसने उससे कहा कि वो जल्दी इस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। क्लाडिया बैली की सुबह बड़ी नाखुशगवार थी। बाप की झिड़की ने अभी तक उसका मूड ठीक नहीं होने दिया था। नाश्ता उसने ख्वाबगाह में ही किया और मामूल के मुताबिक पाए बाग में भी ना गई। 3 बजे के करीब रोते रोते सो गई। जैक्सन बैली का रवैया इसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कभी उससे तलग लहजे में भी गुफ्तगू ना की थी। चार जाए का इसी तरह डांटना उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तबीयत की इस कबीदी को कहीं ना कहीं झटकना ही था। बराह रास्त बाप से नहीं उलझ सकती थी, लेकिन बहरहाल अपनी किसी न किसी हरकत के जरिए ये तो जताना ही चाहती थी कि बाप के रवैये का उस पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ। 9 बजे उसने गैराज से छोटी गाड़ी निकाली और घर से निकल खड़ी हुई। आज वो हबीस मजदूर से कहीं भी दिखाई ना दिया, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर इस हाल तक पहुंची थी। उसका नाम जफ़र था, लेकिन वो उसे डफ़र कहती थी। उसकी गाड़ी का रुख हाईवे पर शहर की जानिब था। वो सोच रही थी कि पूरा दिन शहर में गुजार कर रात गए वापस आएगी, हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो अमूमन फादर बैले ही के साथ शहर जाती थी। कभी तन्हा जाना होता तो वापसी पर देर ना लगाती थी। ज़्यादातर एक औरत की शख्सियत उसे शहर की तरफ ले जाती थी, क्योंकि इसमें उसे अपनी अनजहानी माँ की झलकियाँ मिलती थी। वो बिल्कुल इसी की तरह हंसे हंसनाने वाली और शफीक औरत थी। जवानुल उम्र थी, लेकिन ना जाने क्यों
क्लाडिया खुद को उसके सामने बच्चा महसूस करने लगती थी। हो सकता है माँ से किसी कदर मुशाबहत की वजह रही हो। वो एक एंग्लोबर मेज़ औरत थी और उसका नाम रोशी था। उर्दू रवानी से बोल सकती थी और क्लाडिया जो यहीं की पैदावार थी, इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकती थी। वो एक फर्म में किसी अच्छे ओहदे पर फायज थी और क्लाडिया के तजुर्बे के मुताबिक जब चाहती ऑफिस छोड़कर घर बैठ रहती। कई बार वो उसके साथ फार्म पर भी आ चुकी थी। फादर जैक्सन बेली भी उससे वाकिफ़ था। उनकी मुलाकात कई साल पहले इत्तेफाकन एक तकरीब के मौका पर हुई थी और दोनों दोस्त बन गई थी। शहर पहुंचकर उसने रोशी के फ्लैट का रुख किया। वो ऑफिस में थी। मुलाजमा ने उसका इस्तकबाल किया और फ़ोन पर रोशी को उसकी आमद की इत्तला दी। रोशी ने आधे घंटे के अंदर अंदर घर पहुंचने की कोशिश की। हेलो क्लाडी डियर, कितनी दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई? रोशी ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। बस इसी किस्म की चीज़ें क्लाडिया को बेहद मुतासिर करती थी। वो 10 साल की थी जब उसकी माँ हैजे में मुब्तला होकर अचानक मर गई थी। ममता की भूख थी ने उसे रोशी से इतना करीब कर दिया। रोशी की गर्म जोशियों में उसे ममता की झलकियाँ मिलती थी। थोड़ी देर बाद तय पाया कि वो किसी अच्छे होटल में लंच करेंगे। लेकिन ये तुम्हें क्या हुआ है? रोशी ने उससे पूछा। तुम इतनी मुज़महिल और खोई खोई सी क्यों हो? कुछ भी नहीं, क्लाडिया ने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की। है छोड़ो, थोड़ी देर बाद तुम खुद ही बता दोगी, वो उसका शाना थपक कर बोली। मुझसे तुम कभी कुछ भी नहीं छुपा सकती। उस पर क्लाडिया सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। 1:30 वो नेग्रस की डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। यहाँ कराकरी के सिवा हर चीज़ स्याह थी। स्याह फर्नीचर, स्याह पर्दे, स्याह गुलदान और अपनी रंगत समेत सरताबा स्याह वेटर। ऐसी माहौल में सफ़ेद कराकरी ऐसे ही लगती थी जैसे कोई निगरस हंस पड़ी हो और इसके शफाफ दांत नुमाया हो गए हों। हम शायद यहाँ पहली बार आए हैं, क्लाडिया ने कहा। उसके इफ्तिताह को सिर्फ 15 दिन हुए हैं। वो देखो, उसी गोशा में निकल चलो। एक मेज़ खाली नज़र आ रही है, रोशी ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हुआ जैसे एक सेकंड की भी देर हो जाने पर वो मेज़ हाथ न आएगी। बड़ा अजीब माहौल है यहाँ का, क्लाडिया ने कुर्सी खिसकाते हुए कहा। मुझे पसंद है, रोशी ने कहा और मेन्यू उठाकर देखने लगी। क्लाडिया चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। दफातन चौंक पड़ी। बाहर जाने वाली गोशा में एक ऐसा आदमी दिखाई दिया था कि पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ सका, लेकिन वो 100% जफ़र ही था। बेहतरीन किस्म के सूट में मलबूस वो उसे महज मुशाबहत ही तसव्वुर करके नजर अंदाज कर देती, लेकिन जफ़र की एक महसूस आदत की बिना पर वो ऐसा न कर सकी। वो थोड़े थोड़े वक्फे से अपने दहाने के बाएं गोशे को बीचते रहने का आदी था। इस वक्त भी उसकी यही कैफियत थी, किसी गहरी सोच में मालूम होता था। क्लाडिया ने किसी की तरह झुकते हुए गुलदान को अपने सामने रख लिया। उसका ख्याल था कि इस तरह जफ़र उसका पूरा चेहरा ना देख सकेगा। ये मेन्यू देखो, दफातन रोशी ने उसे मुहातिब किया। रोशी की पुष्ट जफ़र की तरफ थी। ओह हाँ, क्लाडिया चौंक कर मेन्यू की तरफ मुतवज्जा हो गई। मुझे बताओ क्या बात है? रोशी उसे टटोलते हुए नज़रों से देखती हुई बोली। मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ रोशी डियर। क्यों? जहाँ इस वक्त एक ऐसा आदमी मौजूद है जो मेरे फार्म पर मजदूर की हैसियत से काम करता है। ओहो, तो इतनी परेशानी की क्या बात है? क्या तुम फादर से चुपकर शहर आती हो? नहीं तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो एक शिकस्ता हाल मजदूर है जो 8-8 दिन तक शेव नहीं कर सकता, फटे पुराने कपड़े पहनता है, लेकिन इस वक्त वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ऊंची सोसाइटी का फ़र्द हो। कहाँ है? अपनी पोजीशन बदल लो, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रोशी उठकर उसके दाएं जाने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अब वो देखो इस गोशा में है। ओहो, रोशी चौंक पड़ी, फिर उसे हंसी आ गई और उसने कहा, अगर तुम उस आदमी के मुतालिक कह रही हो जो अपनी मेज़ पर तन्हा है, तो ये तुम्हारा वहम ही होगा। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तब तो फिर वो कोई और ही होगा जो तुम्हारी फार्म पर काम करता है। ये तो यहाँ का एक बड़ा सनतकार ज़फ़रुद्दीन सिपाटा है। ज़फ़रुद्दीन, इसका नाम भी ज़फ़र ही है। हो सकता है ऐसे इत्तफ़ाक़ात भी हो सकते हैं। वो 2 आदमियों के दरमियान मुशाबहत भी हो सकती है और उनके नाम भी एक ही हो सकते हैं, लेकिन आदतें तो एक नहीं हो सकती। हाँ, इस बात में इख्तलाफ हो सकता है। देखो, वो बार बार अपने दहाने का बायां गोशा बींचता रहता है। ये मुमकिन है कि मेरी फार्म पर काम करने वाला भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो। अगर ये बात है तो फिर सोचना पड़ेगा। ये आदमी अरसा से मेरे लिए उलझन का बायस है और वो मेरी छठी हिस्स थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ये हकीकतन इतना ही पुरस्कार होगा। रोशी उसे बड़े गौर से देखे जा रही थी। तो मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्लाडिया गिड़बड़ा कर बोली। औरत इस शख्स की कमज़ोरी है। रोशी मुस्कुराई। तो क्या मतलब? औरत ही के लिए ये इस हद तक भी जा सकता है कि अपना काम काज छोड़कर मजदूरी पर उतर आए। क्या तुम उसे जानती हो? यहाँ की सारे शरीफ आदमी से कुछ ना कुछ वाक़ियत ज़रूर रखती हूँ। वो भी तुम्हें जानता है। ज़रूरी नहीं, बेहतरी मुझे नहीं जानते। अच्छा, अब तुम अपनी जगह आ बैठो। मैं नहीं चाहती कि मुझे यहाँ देखे, क्लाडिया ने कहा। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ और भी बताना चाहती हूँ। रोशनी फिर सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। इतने में वेटर भी आ गया और उसे मतलूबा डिशों के नाम लिखवाने लगी। उसके चले जाने के बाद क्लाडिया ने अपनी कहानी शुरू कर दी। रोशी बागौर सुनती रही। इस दौरान में वेटर मतलूबा अशिया भी लाया था। खाना शुरू करने से कबल रोशी ने कहा, अगर वो रोया भी था तो वहाँ उसकी मौजूदगी का बायस तुम ही हो सकती हो। लेकिन पापा का रवैया मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने जिस अंदाज में मुझे डांटा था, खैर छोड़ो, देखा जाएगा। क्लाडिया सर झुकाकर खाने लगी। रोशी किसी सोच में गुम थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यकीनन फादर का रवैया गैर वाज़ेह था, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि वो उसकी असलियत से वाकिफ़ मालूम होते हैं।
ورنہ اتنی رات گئے برآمدے میں ان کی موجودگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں اسے تسلیم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ جیسا کہ تم نے کہا وہ میرے لیے ہی مزدور بنا ہے، تو کیا پاپا اسے گوارا کر لیں گے؟ ہاں، یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں دیکھوں گی کہ کیا معاملہ ہے، اور اس کا بھی کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم نے اس مزدور کو اچھی حالت میں دیکھا تھا۔ خود اس پر بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ اگر اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ ہم یہاں اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک کہ وہ اٹھ کر نہ چلا جائے۔ ڈینی ولسن کا اسسٹنٹ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے بھی عمران کے ساتھ شکرار کا سفر کیا اور اسی حیرت انگیز صلاحیتوں کا دل سے قائل ہو گیا۔ ماسٹر عمران وہ طویل سانس لے کر بولا، ڈینی پچھلے 6 ماہ سے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ نکل آئے ہوئے ہوتے تو مجھے اتنا چھمبا نہ ہوتا۔ اوہو، کوئی بے حد غیر معمولی بات؟ غیر معمولی سے بھی زیادہ ماسٹر عمران، اس نے شراب بالکل ترک کر دی ہے۔ خوب، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اب وہ ہم سب کو بور کرتا رہتا ہے کہ ہم بھی نہ پئیں۔ میں پوچھ رہا تھا کہ وہ ہے کہاں، پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوگا۔ ویسے اب وہ زیادہ تر پادریوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ فادر جیکسن بیلی کا فارم اس کا مخصوص اڈا ہے آج کل۔ یہ کہاں ہے؟ قومی شاہراہ کے 15ویں میل پر۔ اوہو اچھا، لیکن وہ وہاں کیوں رہتا ہے؟ یقین کرو ماسٹر عمران، میں نہیں جانتا۔ وہ جب بھی آتا ہے قرب قیامت کی باتیں کرنے لگتا ہے، دوزخ اور جنت کے چرچے اس کی زبان پر رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ بہت بور کرتا ہے۔ بزنس کیسا چل رہا ہے؟ سب کچھ جہنم میں گیا۔ خیر چھوڑو، تم بھی ڈینی ہی کی طرح تجربے کار آدمی ہو، میں تم سے ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ماسٹر، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ہلاکو اینڈ کمپنی کے کتوں کے بارے میں تم نے بھی سنا ہوگا۔ سنا ہے ماسٹر، ان کے چرچے تو ہر ایک زبان پر ہیں۔ کیا اس شہر میں ڈینی کے علاوہ کوئی اور بھی ٹرینر ایسا ہے جو کتوں کی طرح اس طرح سدھار سکے؟ میری دانش میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ کتے کہاں سے آئے؟ مجھے یہ سوچنے دیجیے، بوڑھے نے کہا اور اس کی پیشانی پر سلبٹیں ابھر آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں نے شاید ایک بار ڈینی ہی کی زبان سے سنا تھا کہ وہ جانوروں کو اس طرح بھی سدھار سکتا ہے کہ نگرانی کی عدم موجودگی میں بھی۔ اوہو میرے خدا! وہ خاموش ہو گیا اور عمران نے اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار دیکھے۔ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ فادر جیکسن بیلی؟ ہاں، آگے کہو۔ غالباً 1 سال پہلے کی بات ہے، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھا خاموش ہو گیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ عمران جیب سے چنگم کا پیکٹ نکالنے لگا۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ کراہ چاروں خانے چت گرا۔ اس کی قمیض تازہ خون سے بھیگ رہی تھی۔ عمران نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، اس بار ہنجر پھر چمکا۔ ساتھ ہی ایک بڑے سے کتے نے بھی اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ ٹھیک عمران کے داہنے ہاتھ پر ہی آیا، حملہ آور اس کی گرفت سے نکل گیا اور فرش پر ہنجر گرنے کی آواز آئی۔ کتا راہ میں حائل تھا اور جھپڑ جھپڑ کر عمران پر حملے کر رہا تھا۔ راہداری اس کی خوفناک گراہٹ سے گونج رہی تھی۔ بہت ہی ڈراؤنے قسم کا افغان باؤن تھا۔ حملہ آور تیزی سے دوڑتا ہوا طویل راہداری سے گزر گیا۔ اسی دوران بوڑھے کی ہائے ہائے پھر سنائی دینے لگی۔ ادھر کتا تھا کہ جان کو آیا ہوا تھا، اتنی مہلت ہی نہیں دے رہا تھا کہ عمران ریوالور نکال کر اسے نشانہ بنا سکتا۔ اچانک فرش پر پڑے ہوئے ہنجر پر عمران کا پیر رپٹ گیا۔ سنبھلنے کی کوشش کے باوجود بھی چاروں خانے چت گرا۔ کتا اس کے اوپر تھا۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن جکڑ لی اور خود کو اس کے خون اور دانتوں سے بچائے رکھنے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ کتا غیر معمولی طاقتور ثابت ہوا۔ دفعتاً عمران نے محسوس کیا کہ ہنجر کا دستہ اس کی کمر میں چبھ رہا ہے۔ اسے اپنا داہنا ہاتھ کتے کی گردن سے ہٹا کر بڑی پھرتی سے ہنجر پر قبضہ کر لیا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ صرف ایک ہاتھ سے کتے کو اس حد تک روکے رکھا کہ اس کے دانت جسم کے کسی حصہ میں پیوست نہ ہونے پائے۔ ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور تھا۔ دوسرے ہی لمحہ میں عمران نے اس کا پیٹ چا کر کے دور اچھال لیا۔ کتے کی آخری چیخیں بڑی بھیانک تھی۔ عمران اٹھ کر راہداری کے آخری سرے تک دوڑتا چلا گیا، لیکن باہر جانے کی بجائے وہ صدر دروازے کو بولٹ کر رہا تھا۔ نشست کی کمرے میں واپس آیا تو بوڑھے کو فرش پر بیٹھے پایا۔ وہ اپنی قمیض اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے لگا۔ بازو ماسٹر، بوڑھا کراہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ حرامزادہ وہ جملہ پورا کیے بغیر بازو کا زخم دیکھنے لگا جو زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن خون برابر بہے جا رہا تھا۔ کیا میں تمہیں ہسپتال لے چلوں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں ماسٹر، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ خیر فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے، مجھے بتاؤ۔ قسمت اچھی تھی کہ میں اچانک ترچھا ہو گیا۔ عمران الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر بوڑھے کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ کیا یہاں اس وقت تمہارے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ بس وہی نمک حرام تھا۔ اوہو، تو کیا وہ یہی تھا؟ ہاں، دینو تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے تو پہلے اسے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ کچھ دنوں پہلے ڈینی نے اسے ملازم رکھا تھا۔ کیا تم نے اسے پکڑ لیا ہے ماسٹر؟ نہیں، وہ نکل گیا۔ دراصل ایک افغان باؤنڈ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ افغان باؤنڈ؟ یہاں تو کوئی بھی افغان باؤنڈ نہیں رہا۔ اوہو دیکھو ماسٹر، کہیں وہ مردود گیراج سے جیپ تو نہیں نکال لے گیا؟ کیا تم چل سکو گے میرے ساتھ؟ کہاں؟ گیراج تک؟ کیوں نہیں؟ جیپ گیراج میں موجود نہیں تھی۔ عمران اپنی موٹر سائیکل کی طرف جھپٹا۔ وہ ہر طرح محفوظ تھی۔ غالباً حملہ آور نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا یا پھر مطمئن رہا ہو کہ افغان باؤنڈ ہی سے چھٹکارا مشکل ہوگا۔ عمران نے مڑ کر بوڑھے سے کہا، تم سارے دروازے بند کر کے بیٹھو، فی الحال پولیس کو فون نہ کرنا۔ لیکن
میں رک نہیں سکتا، ڈینی جہاں کہیں بھی ہوگا خطرے میں ہی ہوگا، جیپ کا نمبر بتاؤ، KAZ3 اور 13۔ پھر وہ آندھی اور طوفان کی طرح نیشنل ہائی وے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ایک جگہ اسے رکنا پڑا۔ ڈینی کی رہائش گاہ کی نگرانی ضروری تھی۔ اس نے ایک پبلک فون بوتھ سے بحیثیت ایکس ٹو جولین آفٹر واٹر کو اس سے متعلق ہدایات دیں اور پھر چل پڑا۔ حملہ آور پہلے ہی سے ڈینی کے گھر میں موجود تھا، لہٰذا یہ سوچنا ہی فضول تھا کہ وہ اس کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچا ہوگا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی اس نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھانی شروع کر دی۔ ہائی وے کے 5ویں میل پر اس نے گرے رنگ کی ایک جیپ کھسوی جھیل والی ڈاک بنگلے کی طرف مڑتی دیکھی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لہٰذا اس کے نمبر صاف پڑے جا سکتے تھے، اور یہ نمبر وہی تھے جو ڈینی کے اسسٹنٹ نے بتایا تھا۔ اس نے رفتار کم کر دیا، وہ صرف جیپ کی چھت دیکھ سکتا تھا اور وہ راستہ کچا تھا۔ اس کے دونوں طرف اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ عمران نے موٹر سائیکل سڑک کے کنارے روک دیا، جیپ سے ریڈی میڈ میک اپ نکالا، اسے چہرے پر فٹ کرتا اور بڑبڑایا، ایسی شکل تو چنگیز خان کی بھی نہ رہی ہوگی۔ کھلی ہوئی ناک کے نیچے گھنی مونچھوں کا سائبان تقاضا کر رہا تھا کہ بڑے بالوں والی منگولی ٹوپی بھی سر پر ضرور ہونی چاہیے۔ اب وہ بھی ڈاک بنگلے والے راستے پر مڑ رہا تھا۔ جیپ کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن وہ گرد و غبار میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی ڈاک بنگلے والے راستے پر مڑ رہا تھا۔ اس راستے پر اتنی گرد اڑ رہی تھی کہ اگر عمران کی آنکھوں پر کوٹ گلاسز والی اینک نہ ہوتی تو اسے رک ہی جانا پڑتا۔ ایک فرلانگ طے کرنے کے بعد وہ کھلے میدان میں نکل آیا۔ ڈاک بنگلہ سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور جیپ اس طرف بڑھے جا رہی تھی، لیکن قریب پہنچ کر اس کی کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی بجائے بائیں جانب مڑ گئی۔ عمران نے تعاقب جاری رکھا۔ جیپ ڈاک بنگلے کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جھیل کی طرف جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک کنارے روک گئی۔ ڈرائیو کرنے والا اتر کر اپنے ہاتھ دھونے لگا، منہ پر چھینٹے مارے اور چلوں سے پانی پینے لگا۔ واٹر کولڈ انجن والی موٹر سائیکل کی آواز شاید اس نے نہیں سنی تھی، ورنہ پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا۔ عمران نے جیپ سے تھوڑے فاصلے پر رک کر انجن بند کر دیا اور آہستہ آہستہ حملہ آور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں تمہاری قمیض تمہاری قمیض پر خون کی چھینٹیں بھی دیکھ رہا ہوں، عمران اس کے سر پر پہنچ کر کہا۔ حملہ آور اچھل کر کھڑا ہو گیا اور متحیرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہیں افغان گاؤن کی رسید بھی دے دوں؟ تو تم کون ہو؟ حملہ آور بائیں جانب کھسکتا ہوا بولا۔ عمران نے مصنوعی ناک پر چہرے سے الگ کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں تمہیں افغان باؤن کی رسید ضرور دوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اچانک حملہ آور دانت پیستا ہوا عمران پر جھمٹا، لیکن ایک ہی فٹ کے فاصلے پر رہا ہوگا کہ عمران نے پیچھے ہٹ کر اس کے سینے پر لات رسید کی اور وہ اچھل کر کئی گز فاصلے پر جا پڑا۔ پھر دوبارہ اٹھنے کی کوشش بھی نہ کر پایا کہ عمران کا داہنا گھٹنا اس کی سینے پر رکھ کر چڑھ بیٹھا اور 2-3 زوردار تھپڑ رسید کرنے کے بعد ہون فوار لہجے میں کہا، ڈینی کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ سارے دانت توڑ کر تمہارے حلق میں ٹھونس دوں گا، میں نہیں جانتا۔ عمران نے اس کی ناک پر ہتھیلی جما کر دباؤ ڈالا اور وہ جانوروں کی طرح چیخنے لگا۔ جہاں دور دور تک سناٹا تھا، قریب ہی سے 2 بگلے اڑ کر کچھ فاصلے پر جا بیٹھے۔ فادر بیلی؟ عمران نے ناک پر سے ہاتھ ہٹا لیا، مغلوب کہہ رہا تھا، فادر بیلی کے فارم میں میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ فادر بیلی کے لیے کام کر رہے ہو تم؟ نہیں، فادر بیلی کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھی۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ وہاں ہے؟ میں عجیب سی چیخ اس کے حلق سے نکلی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ شام کے خبرات نے سارے شہر میں سنسنی پھیلا دی۔ ہلاکو اینڈ کو کمپنی کے کتے ابھی تک ایک خاص قسم کی دلچسپی کا سامان بنے رہے تھے، لیکن فیاض کے محکمے کی بفتہ پڑھ کر وہ مائیں سہم گئی جن کے بچے بڑے پرشوق انداز میں کھنڈرے کتروں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہوتے درجنوں کتے مار دیے گئے۔ میونسپل قوانین کی پرواہ کیے بغیر لوگ شہر میں فائرنگ کرتے رہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ان 41 آدمی کے غائب ہو جانے کے بعد سے ہلاکو اینڈ کمپنی کا ایک بھی کتا کہیں نہیں دیکھا گیا۔ روشی نے شام کا اخبار بھی پڑھا تھا اور اپنے پڑوس میں کئی فائروں کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ آوارہ گروہ کتے ختم کیے جا رہے تھے۔ کلاڈیا ابھی تک روشی ہی کے ساتھ مقیم تھی۔ وہ روشی کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی تھی۔ ادھر روشی دوپہر سے اب تک کئی بار عمران سے فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ آخر تھک ہار کر وہ کلاڈیا کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ کلاڈیا کا اصرار تھا کہ وہ 3 دن اس کے ساتھ گزارے۔ قریباً 8 بجے وہ فارم پر پہنچی۔ جیکسن بیلی انہیں برآمدے میں ملا۔ روشی کے سلام کا جواب دے کر وہ کلاڈیا کو گھورتا رہا، پھر بولا تھا، اگر تم شہر گئی تھی تو کہہ کر جانا چاہیے تھا نا۔ لہجے کی تلخی روشی نے بھی محسوس کی تھی، لیکن کلاڈیا کچھ کہے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی۔ روشی کو فادر کی مزاج پرسی کے لیے رکنا پڑا۔ بہت دنوں سے میری خواہش تھی کہ کچھ دن کھلی ہوا میں گزاروں، روشی نے فادر بیلی سے کہا۔ آج کلاڈیا سر ہو گئی کہ چلو میرے ساتھ۔ بڑی خوشی کی بات ہے بیٹی، پادری نے نرم لہجے میں کہا، تمہارا گھر ہے، جب تک دل چاہے قیام کرو۔ کسی قدر مزید رسم گفتگو کے بعد جیکسن بیلی وہاں سے چلا گیا تھا اور روشی کلاڈیا کے کمرے میں چلی آئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بیرونی برآمدے میں آ بیٹھی اور وہیں کافی روشی کی ٹھہری۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہوا بھی بند تھی، بارش کے آثار تھے۔ روشی نے آہستہ سے پوچھا، کیا وہ اس وقت یہاں موجود ہے؟ معلوم نہیں، کلاڈیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ یہاں کس حال میں رہتا ہے۔
اگر میں پاپا کو بتاؤں تو وہ اسے بھی میرا وہم قرار دیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ سری ادب کے مطالعہ نے مجھے کسی قسم کے ذہنی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ رہتا کہاں ہے؟ عمارت کے بائیں بازو میں ملازمین کے لیے کمرے ہیں، انہیں میں سے ایک میں اس کی رہائش ہے، جہاں کتے تو نہیں۔ پاپا کو کتوں سے نفرت ہے، لیکن وہ السیشین جو ظفر کے پاس ہے۔ اچھا، وہ جو ظفر کے ڈرائیور نے دیا تھا؟ ہاں ہاں، اور پاپا نے پسندیدگی کے باوجود اسے فارم میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ خیر، کتے کا انتظام بھی ہو جائے گا، روشی طویل سانس لے کر بولی۔ مجھے بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ وہ ظفر سپاٹا ہے ہی یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کافی آ گئی اور انہوں نے وہ کتا بھی دیکھا جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ لان سے گزرتا ہوا برآمدے میں داخل ہوا اور کلاڈیا کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ روشی اسے متحیرانہ نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کل کا آیا ہوا تو نہیں معلوم ہوتا۔ اس نے کلاڈیا سے کہا۔ کلاڈیا کچھ نہ بولی، وہ باہر برآمدے میں گھورے جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ فکر نہ کرو، میں دیکھوں گی کیا بات ہے، کیوں نہ ہم کچھ دیر باہر ٹہلیں؟ روشی نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ اس اندھیرے میں یہاں اکثر سانپ بھی دکھائی دیتے ہیں، پھر وقت کیسے گزارا جائے؟ رمی کھیلیں؟ میں یہاں رمی کھیلنے نہیں آئی، میں تو صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ظفر سپاٹا ہی ہے یا نہیں۔ اسے میں یہیں بلوا لیتی ہوں، اس وقت جواز موجود ہے، لیکن اگر وہ خود بھی موجود ہوا تو؟ کلاڈیا نے کہا اور کسی ملازم کو آواز دی۔ اس نے اسے ظفر کو بلانے کو کہا۔ وہ جلدی ہی واپس آیا۔ ظفر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ملیشیا کی قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی۔ جی میم صاحب، اس نے بڑے ادب سے پوچھا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، مجھے وحشت ہوتی ہے، کلاڈیا نے کتے کی طرف اشارہ کر کے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ بہت بہتر میم صاحب، لیکن دیکھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے آپ ہی کے ہاتھوں پرورش پائی ہو۔ ظفر نے کہہ کر داد طلب نظروں سے روشی کی طرف دیکھا، لیکن وہ ایسی بنی بیٹھی رہی جیسے اردو سمجھتی ہی نہ ہو۔ فضول باتیں نہ کرو، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ ظفر نے کتے کا پٹا پکڑ کر اسے اٹھایا اور برآمدے کے نیچے اتار لے گیا۔ روشی اس دوران میں چپ چاپ کافی کی چسکیاں لیتی رہی۔ وہی ہے، اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو پھر پاپا کو بتایا جائے؟ ابھی ٹھہرو، اس کے سلسلے میں ان کا رویہ بھی مشتبہ ہے۔ مشتبہ؟ کلاڈیا چونک پڑی۔ کوئی خاص بات نہیں، تم کسی الجھن میں نہ پڑو، لیکن میری دانش میں بہتر یہی ہوگا کہ ابھی فادر سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ روشی نہیں چاہتی تھی کہ عمران کے علم میں لائے بغیر اس سلسلے میں مزید کوئی قدم اٹھایا جائے۔ ظفر الدین سپاٹا کے افتاد طبع سے اسے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن اس کی وساطت سے ایسے کتے کا وجود یقیناً فکر کی نئی راہیں کھول سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عمران ہلاکو اینڈ کو کمپنی کے کتوں کی طرف سے غافل نہ ہوگا۔ سائیکو مینشن کی کیفیٹیشن چیئر پر اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اسے ڈینی کی یہاں ملازمت دلائی گئی اور ہدایت کی گئی تھی کہ وہ وہاں آنے جانے والوں پر نظر رکھے۔ خصوصی سے ڈینی کے اسسٹنٹ کی نگرانی پر زور دیا گیا تھا۔ تم نے اس پر حملہ کیوں کیا؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کتوں کی ٹریننگ کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے آئے تو زبان کھولنے سے پہلے ہی بوڑھے کو ختم کر دینا، قیدی نے کہا اور ایک طرف گردن ڈال کر ہانپنے لگا۔ اب اسے کینفیشن چیئر سے اٹھا کر معمولی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ عمران نے صفدر سے کہا، اسے پانی پلاؤ۔ 10 منٹ خاموشی سے گزر گئے، پھر عمران نے اسے مخاطب کیا، اب بتاؤ کہ تمہیں کس نے ڈینی کی یہاں ملازمت دلائی تھی؟ ظفر نے۔ وہ فادر بیلی کے فارم پر کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ مزدور ہے۔ بوڑھے کو مار ڈالنے کی ہدایت کس سے ملی تھی؟ ظفر ہی سے۔ پھر کیا تمہیں اسی خوفناک کرسی پر بٹھا دیا جائے؟ عمران نے اسے گھورتا ہوا گرایا۔ نہیں، وہ بلبلا پڑا۔ آپ اسے پکڑوا کر بٹھا دیجیے اس کرسی پر، جھوٹ سچ معلوم ہو جائے گا۔ ایک معمولی مزدور کے کہنے پر تم کسی کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو جاؤ گے، اتنی احمق تو نہیں معلوم ہوتے۔ لالچ بری بلا ہے جناب۔ 100 روپے ماہوار مجھے ڈینی صاحب دیتے تھے اور 500 روپے ماہوار ظفر دیتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ضرورت پڑنے پر میں نے بوڑھے کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تو اس کا معاوضہ کم از کم 10,000 ہوگا۔ صفدر، اسے پھر بٹھاؤ اس کرسی پر۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے گولی مار دیں۔ قیدی گڑ گڑایا۔ آخر میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ ظفر نے مجھ سے کہا تھا وہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ جیکسن بیلی کے لیے؟ اس نے کسی کا نام نہیں لیا۔ مجھے بھی نام پوچھنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ پہلے ہی مہینہ کے اختتام پر مجھے 500 روپے مل گئے تھے۔ کیا ظفر نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ ڈینی جیکسن بیلی کے فارم پر رہتا ہے؟ جی نہیں، وہ تو میں نے ڈینی صاحب کی ہی زبانی سنا تھا۔ ظفر کہاں رہتا ہے؟ فارم پر۔ خیر، عمران طویل سانس لے کر بولا، اگر تمہارا بیان غلط ثابت ہوا تو پھر دیکھنا اپنا حشر۔
پھر قیدی تو وہیں رہ گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک بند گاڑی سائیکو مینشن کے گیراج سے نکلی اور عمران کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ امانت کی اقبی گلی میں پہنچ کر عمران گاڑی سے اتر گیا اور اوپر پہنچنے کے لیے اقبی ہی زینے استعمال کیے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ باورچی خانے میں روشنی نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ سلیمان کھوتیدہ پتر دیکھنے نہیں گیا۔ اس طرف کا راستہ باورچی خانے سے ہی گزرتا تھا۔ عمران دروازے کے قریب رک گیا۔ باورچی خانے سے سلیمان اور جوزف دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عمران نے دستک دی اور سلیمان نے ڈپٹ کر پوچھا، کون ہے؟ تم دونوں کی شامت۔ ارے باپ رے! اندر سے آواز آئی اور دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے ہی چولہے پر ایک بڑا سا دیگچہ چڑھا ہوا تھا، جس کا منہ ڈھکن سمیت گیلے آٹے سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہائے، تو کیا کھوتیدہ پتر پک رہا ہے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں دیدے نچائے۔ مسلم بھیڑ کا بچہ جناب عالی، سلیمان نے نظریں جھکا کر شرمیلے لہجے میں کہا۔ بوہیمین ڈش؟ تو یہ ہوتا ہے میری عدم موجودگی میں، اور میرے لیے مونگ کی دال پکائی جاتی ہے۔ کتنے کا ملا تھا بھیڑ کا بچہ؟ جی 10 آپ نے دیے تھے، 10 میں نے ملائے اور 10 اس نے دیے تھے۔ سلیمان نے جوزف کی طرف دیکھ کر کہا، کھوتیدہ پتر دیکھنے کیوں نہیں گیا؟ وہ سوٹ ہی نہیں ملا مجھے جو آپ نے پچھلے مہینے سلوایا تھا، لانڈری میں ہے۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آپ تو کھانا کھا چکے ہوں گے، سلیمان نے چہک کر کہا۔ میرے لیے 4 آنے کی شاہی مرغ چھولے اور وہ تنوری روٹیاں لا دے۔ نکالیا ٹھنی؟ کیا بگٹا ہے؟ جوزف آنکھیں نکال کر بولا۔ پھر کیا کروں؟ سلیمان اسے گھورنے لگا۔ باس بھی یہی کھائے گا، یہ تو چندے کا ہے، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کھانا ہے تو نکالیں 10 کا نوٹ، میں اسے کھوتیدہ پتر کے اکاؤنٹ میں جمع کر لوں گا۔ جی نہیں، میں خود دیکھ آؤں گا کھوتیدہ پتر، آپ مجھے مرغ چھولے لا دیجئے۔ ارے صاحب، ہاں وہ مس روشی 3-4 مرتبہ فون پر آپ کا پوچھ چکی ہے، سلیمان نے کہا، اور عمران سر کو جنبش دے کر نشست کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ روشی سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ شب ہاوی کا لبادہ پہن کر اس نے دروازہ کھولا۔ جیکسن بیلی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یس فادر، تمہاری فارم کے مینیجر کا فون ہے، شاید سیف کی چابی تمہارے پاس رہ گئی ہے، پادری نے کہا۔ او اچھا، عجیب آدمی ہے یہ مینیجر بھی، میں اسے بتا کر آئی تھی کہ سیف کی چابی اس کی میز کی دراز میں رکھ دی ہے، روشی نے کہا، اور اس کمرے میں جانے کے لیے ہی تیار ہو گئی جہاں فون تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کال عمران ہی کی ہوگی، کیونکہ وہ ملازمہ کو ہدایت کر آئی تھی کہ اگر عمران کی کال آئے تو اسے فارم کے نمبر بتا دے۔ ہیلو، اٹ از روشی، اس نے ماؤتھ پیس میں کہتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ جیکسن بیلی اس کے پیچھے پیچھے نہیں آیا تھا۔ ڈھم، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ تمہارے لیے یہاں ایک سنسنی خیز سچویشن ہے، روشنی نے احتیاطاً برمی زبان میں کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ کسی بہانے یہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ کیا تمہیں وہ ڈینی ولسن یاد ہے جو میرے ساتھ شکرال گیا تھا؟ ہاں، کیوں؟ کیا وہ فارم پر موجود ہے؟ نہیں تو، مجھے تو نہیں دکھائی دیا۔ تم وہاں پہنچی کس طرح؟ لڑکی سے دوستی ہے، کتے ہیں وہاں، صرف 1 عدد، روشی نے کہا۔ ہے جاؤ، چپ چاپ سو جاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور روشی بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ برا سا منہ بنا کر اس نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ کمرے سے باہر نکلی تو بدستور سناٹا تھا، لیکن کتا برآمدے میں نظر آیا۔ روشنی کو اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت تو اس کی حیت ہی بدل گئی، بڑا ہونہوار لگ رہا تھا۔ چند ہی گھنٹے پہلے وہ کتنی بیچارگی سے کلاڈیا کے قدموں میں پڑا رہا، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں کہتی معلوم ہو رہی تھی، خبردار اب کمرے سے باہر قدم نہ نکالنا۔ پھر کمرے میں پہنچ کر روشنی نے اس کی گراہٹ بھی سنی، دروازہ بولٹ کر کے وہ بستر پر گر گئی۔ پتہ نہیں کب نیند آئی۔ دوسری صبح وہ اٹھی تو ذہن پر کسی قسم کی گرافی نہیں تھی۔ سرد ہوا کی جھونکے تازگی کا پیغام لائے تھے۔ شہر کی صبح بھی تو جاندار نہیں تھی۔ آنکھ کھلتے ہی پیٹرول کے دھوئیں کی بو دماغ منتشر کر دیتی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ دونوں لان پر نکل آئی اور پھر کھیتوں کے درمیان ٹہلنے کی ٹھہری۔ میں پورا فارم دیکھنا چاہتی ہوں، روشی نے کہا۔ تب تو ہمیں ٹریکٹر استعمال کرنا پڑے گا، کلاڈیا بولی۔ چلتے چلتے تھک جاؤ گی، میں ٹریکٹر چلا سکتی ہوں، ٹھہرو پاپا سے کنجی لاؤں۔ وہ اندر چلی گئی اور روشی پرتشویش نظروں سے چاروں طرف دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد کلاڈیا بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ برآمد ہوئی۔ انہوں نے کنجی نہیں دی۔ کھیتوں میں جراثیم کش دوا چھڑکی گئی ہے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چلو پیدل ہی چلے، جراثیم کش دوا کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کھیتوں کے درمیان سے گزرے۔ خیر چھوڑو، گاڑی نکالو، کسی اور طرف چلتے ہیں۔ کلاڈیا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ظفر کھیتوں کی طرف سے دوڑتا ہوا دکھائی دیا، پھر ان کے قریب ہی سے گزرتا ہوا اندر چلا گیا۔ واپسی میں بھی اتنی دیر نہیں لگی کہ وہ دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کر سکی ہوتی۔ اس کے ہاتھوں میں بندوق تھی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کلاڈیا نے بوکھلا کر اس سے پوچھا۔ کسی نے ابھی کتے کو گولی مار دی میم صاحب۔ ابھی؟ کلاڈیا کے لہجے میں حیرت تھی، لیکن ہم نے تو فائر کی آواز نہیں سنی، شاید سائلنسر۔ وہ کہتے کہتے رک کر کھانسنے لگا، پھر بولا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے ہوا، لیکن وہ تڑپ رہا تھا اور گولی اس کے سر میں لگی تھی۔
क्लाडिया तवील सांस लेकर बोली। वो अपनी असलियत जाहिर करते करते रह गया। साइलेंसर? रोशी हंस पड़ी। यकीनन भला मामूली मजदूर आतिशी असलाह के इकसान क्या जानेंगे। रोशी फिक्रमंद हो गई। उसने क्लाडिया से कहा, आहर की शख्स खेतों के दरमियान क्यों दौड़ता फिर रहा है? उसे भी जरासीम कश दवाओं से नुकसान पहुंच सकता है। दफातन पादरी बाहर आया और क्लाडिया से घबराए हुए अंदाज में पूछने लगा, वो बंदूक कहाँ ले गया है? कह रहा था कि किसी ने कुत्ते को गोली मार दी है। किसने? ओ, वो किधर गया? रोशी ने हाथ उठाकर बाएं जानिब इशारा किया और पादरी भी उसी सिमत चला गया। चलो अब हम पैदल चले। ये क्या बात हुई भला? रोशी ने क्लाडिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को उस कुत्ते की लाश दिखी। जफर बंदूक लिए पागलों की तरह इधर उधर दौड़ता फिर रहा था। पादरी एक जगह खामोश खड़ा था। उसकी पेशानी पर सिलवटें नजर आ रही थी। ये किसकी तलाश में पागल हो रहा है? क्लाडिया ने पादरी से पूछा। मैं नहीं जानता। पादरी के लहजे में झल्लाहट थी। फिर वो रोशी की तरफ मुड़कर बोला, मुनासिब यही होगा कि तुम वापस शहर जाओ, क्लाडिया को भी साथ ले जाओ। कुछ मुकामी लोग हमारे दुश्मन हो गए हैं। सिर्फ क्लाडिया ही नहीं फादर, मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी अगर आप भी मेरे हमरा चलें। रोशी ने बड़े अदब से कहा, जहाँ मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। आपका ये मजदूर बहुत तेज़ मालूम होता है। मुकामी आदमी है। मेरा ख्याल है कि ये आपकी अदम मौजूदगी में भी मुकामी से निमट लेगा। मैं भी तुम्हें तनहा नहीं छोड़ सकती पापा। क्लाडिया बोली, मैं कहता हूँ मुझे और ज़्यादा परेशान ना करो, जाओ। क्लाडिया के चेहरे की रंगत बदल गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि रोशी ने उसका हाथ दबा दिया। फिर दोनों अमारत में पलट आईं। क्लाडिया के चेहरे पर जर्दी छा गई। रोशी ने उसे गौर से देखा और बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है? चलो कुछ दिन मेरे साथ रहना। मैं पापा को तनहा नहीं छोड़ सकती। आखिर उन्हें क्यों ना कुछ बता दिया जाए कि जफर कौन है। रोशी ने सोचा कि इमरान फार्म की राह पर लग ही चुका है, फिर क्यों ना वो क्लाडिया से मुत्तफिक हो जाए। उसने कहा, अच्छी बात है, अपने पापा को यहाँ बुलाकर लाओ। पादरी ने इस इंकशाफ पर हैरत से आंखें फाड़ दी और उसके चेहरे पर जर्दी सी छा गई। फिर गालिबन वो खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ बोला, क्लाडिया, ये तुम्हारे वहम की इंतहा है। इसके बाद वो नर्वस सी हंसी के साथ रोशी की तरफ मुतवज्जा हो गया। है ना मुझे कहा इस बात? कहाँ एक मिल ऑनर और कहाँ एक मजदूर? उसने कहा, आप उसे जहाँ तलब कर सकते हैं फादर, मैं उसकी कुल्ली खोल दूंगी। मैंने ही क्लाडिया को बताया था कि वो कौन है। तो फिर ये कोई बहुत बड़ी साजिश है मेरे खिलाफ। वो दफातन खौफजदा सी आवाज़ में बोला, वो मेरे इन मुकामी दुश्मनों का शरीक कार भी हो सकता है। मेरे खुदा। पादरी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। जफर वहशियाना अंदाज में बंदूक लिए चारों तरफ दौड़ता फिर रहा था। अचानक वो रुका, चंदन में खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर बाएं जाने मुड़कर तेज़ी से चलने लगा। ऐसा लगता था जैसे अब वो किसी खास जगह पहुंचना चाहता हो। खेतों का सिलसिला ख़त्म होते ही ढलान शुरू हो गई। अब वो दौड़ता हुआ नीचे उतर रहा था। बंदूक अब भी उसके हाथ में थी। सतह ज़मीन पर पहुंचकर वो फिर बाएं जाने मुड़ा, जहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। कहीं कहीं कीकर के दरख्त भी नजर आते थे। झाड़ों के दरमियान वो एक पगडंडी पर चल रहा था। दफातन की सी आवाज़ पर चौंक कर पीछे मुड़ा। वाटर कूल इंजन वाली एक मोटरसाइकिल अपने पीछे गिर्द के बादल उड़ाती हुई इसी पगडंडी पर आगे बढ़ती आ रही थी। जफर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया, क्योंकि सवार के कंधे पर उसे राइफल भी नजर आ रही थी। जीप ब्राउन हुलिये का आदमी था। फूली हुई भद्दी नाक के नीचे इतनी घनी मूंछें थी कि दहाना गायब हो गया था। जफर ने बंदूक सीधी कर ली। मोटरसाइकिलों से एक गज के फासले पर रुकी थी। यानी कि भद्दी नाक वाला हकलाया, तो वो तुम थे? जफर दांत पीस कर बोला, जनाब मैं था नहीं बल्कि हूँ। आपको क्या तकलीफ़ है? रास्ता छोड़िए। भद्दी नाक वाला नाखुशगवार लहजे में बोला, तुमने मेरे कुत्ते को गोली मारी? किस साल की बात कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले की। भला मैंने किस चीज़ से गोली मारी होगी आपके कुत्ते को? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वरना बताओ क्यों मारा मेरे कुत्ते को? भाई होश में हो या नहीं? मैं तो एयर गन से बड़ी फाहताओं का शिकार करता फिर रहा हूँ। 4 अदद मेरे थैले में भी मौजूद है। जफर ने आगे बढ़कर उसकी राइफल में हाथ डाल दिया, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, मियाँ अगर डाकू वाकू हो तो वैसी बात करो। मेरी जेब में सिर्फ 3 रुपये 75 पैसे हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि ये एयर गन कैसी है। मेरे चचा टम्बकटू से लाए थे। दूर से बिल्कुल राइफल मालूम होती है, भद्दी नाक वाले ने खुश होकर कहा और राइफल कांधे से उतार कर उसे दे दी। जफर ने उसे देखा, वाकई एयर गन ही थी। उसके पास ही जफर एक कलम तराश चाकू के अलावा और कुछ भी बरामद ना कर सका। माफ़ करना दोस्त, वो उसका शाना था पकड़ बोला, मैं अपने कुत्ते की कातिल की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझे कुछ दूर अपनी मोटरसाइकिल पर ले चलोगे? ज़रूर बैठ जाओ पीछे। वो दोनों वहाँ से रवाना हो गई और जफर उसे बताने लगा वो कितना शानदार रखवाले का कुत्ता था। उसे ये भी बताया कि वो फादर बेली के फार्म पर काम करता है। मोटरसाइकिल आगे बढ़ती रही। फिर वो एक ऐसी जगह पर आन पहुंची जिसके चारों तरफ ऊंचे नीचे टेले थे और जहाँ कोई काम हो रहा था। जफर ही अजनबी को रास्ता बताता हुआ यहाँ तक लाया था। यहाँ क्या हो रहा है? अजनबी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, इधर तो मैं पहली बार आया हूँ। एक फर्म यहाँ हॉलीडे कैंप बना रही है। अहमकों की फर्म मालूम होती है, उधर कौन आना पसंद करेगा?
وہ ادھر ایک سڑک بھی بنا رہے ہیں جو نیشنل ہائی وے سے ملا دی جائے گی۔ اوہ تب تو ٹھیک ہے، اجنبی نے سر ہلا کر کہا۔ لکڑی کے بنے ہوئے کیبن کے قریب ظفر نے موٹر سائیکل رکوا لی اور اجنبی نے اس سے پوچھا کیا یہاں پینے کا پانی مل سکے گا؟ ضرور ضرور، ٹھہرو میں لاتا ہوں۔ وہ اجنبی کو وہیں چھوڑ کر کیبن کے اندر چلا گیا، جہاں ایک بوڑھا یورشین کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ ظفر پر نظر پڑتے ہی اچھل پڑا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کی طرف اخبار بڑھاتا ہوا بولا۔ یہ کل شام کا اخبار ہے، ظفر نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، وہ 41 آدمی کہاں گئے؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس سلسلے میں تمہاری زبان بند رہنی چاہیے۔ ظفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں پوچھتا ہوں میرے ٹرین کیے ہوئے کتے غیر قانونی حرکت کے لیے کیوں استعمال کیے گئے؟ آواز زیادہ بلند نہ کرو ڈینی ولسن، ورنہ گولی مار دوں گا۔ ظفر بندوق سیدھی کرتا ہوا بولا۔ تمہاری لاش تک کا پتہ نہ چلے گا۔ او کیا تم مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ ڈینی سینہ تان کر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، اور اچانک اس نے پیچھے سے ظفر کی بندوق چھین لی۔ اس نے مڑ کر اس سے لپٹ پڑنا چاہا، لیکن خوفناک صورت والے اجنبی کا گھٹنا اس کے پیٹ پر لگا اور وہ کوئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے پیٹ دباتے ہوئے بولا، تم یہ کیا حرکت ہے؟ کچھ بھی نہیں، اجنبی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کچھ دیر پہلے اسی بندوق سے تم مجھے دھمکا چکے ہو اور اب اس شریف آدمی سے چھیڑ چھاڑ کی سوجی ہے۔ بندوق مجھے دو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اب کاہے سے مارو گے؟ بندوق تو میرے پاس ہے۔ اجنبی ہنس کر بولا۔ میں کہتا ہوں بندوق واپس کر دو ورنہ میرے ایک اشارے پر وہ 150 آدمی جو یہاں کام کر رہے ہیں تمہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔ ارے باپ رے! دفعتاً اجنبی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، یہ لو بندوق اور مجھے پانی پلاؤ۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا بندوق کا گدا اس کی داہنی کنپٹی پر پڑا۔ اس نے غالباً چیختے ہی کہ منہ کھولا، لیکن آواز نہ نکل سکی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اجنبی نے بندوق اس کے ہاتھ کے اس کے قریب ہی ڈال دی اور ڈینی سے بولا، تم خطرے میں ہو، فوراً یہاں سے نکل چلو۔ تمہاری آواز جانی پہچانی سے لگتی ہے، لیکن ڈینی ہکلایا۔ لیکن صورت سے حبیث لگتا ہوں، اس کی پرواہ نہ کرو، فی الحال جان بچانے کے لیے سوچو۔ مطلب براری کے بعد یہ لوگ تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے، جبکہ شاید تمہیں بھی دھوکہ میں رکھا گیا تھا۔ بالکل دھوکے میں رکھا گیا تھا، باتیں پھر کریں گے، چلو۔ ڈینی نے بے ہوش ظفر کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہ آ سکے گا، اجنبی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ 1 گھنٹے موٹر سائیکل روانہ ہو گئی، کسی نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ اونچے نیچے رستوں سے گزر کر ہائی وے تک پہنچنے میں قریباً 15 منٹ لگے۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو دوست؟ تمہارے گھر تو ہرگز نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ تمہارے اسسٹنٹ پر بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ نہیں، یقین کرو تمہارے نئے ملازم دینوں نے حرکت کی تھی۔ گیس پر کیا وہ مر گیا؟ نہیں، زندہ ہے، خنجر سینے کی بجائے بازو پر لگا تھا۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ میں نے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، لیکن آواز، تم نے مجھے شکران میں دیکھا تھا ڈینی ولسن۔ او خدایا، او یہ آواز ماسٹر عمران کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ماسٹر عمران، تم مجھ گنہگار کی اس قدر خبر گیری کیوں کرتے ہو؟ سنا ہے تم نے شراب ترک کر دی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اب پھر شراب شروع کر دوں گا، ڈینی نے بے حد وسیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ میں نے پوچھ لیا؟ نہیں، اس لیے کہ میں نے ایک بہت بڑے فرار آدمی کے کہنے سے شراب ترک کر دی تھی۔ تمہارا اشارہ غالباً فادر بیلی کی طرف ہے۔ وہ تو تم سب کچھ جانتے ہو، صرف اسی حد تک جانتا ہوں کہ تم پادریوں کی صحبت میں رہنے لگے ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گا، سب کچھ اطمینان سے بتاؤں گا۔ روشی کلاریہ کو اپنے ساتھ لائی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے اور کلاریہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی تھی۔ روشی کے استفسار پر اس نے کہا، میں پاپا کے لیے پریشان ہوں، شام سے کئی بار فون کر چکی ہوں، لیکن یہی جواب ملتا ہے وہ فارم پر موجود نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، ہو سکتا ہے وہ کہیں چلے گئے ہوں۔ آخر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ روشی نے اس کا شانہ تھپک کر کہا، اب تم سو جاؤ۔ کلاریہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ روشی کو عمران کا انتظار تھا۔ اس نے فون پر اسے کہا کہ وہ رات کو کسی وقت اس کے گھر آئے گا۔ 10:30 بجے اس نے پھر عمران کے نمبر رنگ کیے، لیکن سلیمان سے جواب ملا، ان کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں، کہیں اور سے آپ کو فون کیا گیا ہوگا، اگر آئے تو بتا دوں گا۔ روشی ریسیور رکھ کر صوفے پر آ بیٹھی، وہ سوچ رہی تھی کہ عمران یقینی طور پر ظفر کے پیچھے لگ گیا ہوگا، کیونکہ جب یہاں اس کی کال آئی تھی تو اس نے ظفر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ عمران اس دوران میں خود اس کی نقل و حرکت سے بھی پوری طرح واقف رہا ہوگا، تبھی اس نے اسے فلیٹ کے نمبر پر فون کیا تھا، اور ہو سکتا ہے اس کتے کا اختتام بھی اسی کے ہاتھوں ہوا ہو۔ بہرحال اب تو اسے عمران کا انتظار کرنا ہی تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ عمران نے پچھلی رات اسے ڈینی ولسن کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ فارم پر موجود ہے یا نہیں۔ آخر ڈینی ولسن کیوں؟ اسے دھیان نہیں رہا کہ باتوں باتوں میں کلاریہ ہی سے ڈینی کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتی۔ اچانک کسی نے باہر سے گھنٹی بجائی۔ اس وقت فلیٹ میں دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ روشی نے ملازمہ کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم سے صدر دروازے پر آئی اور بورڈ کو
گرا کر دروازہ کھولا، لیکن آنے والا عمران نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اسے بڑی بے دردی سے دھکیلتا ہوا اندر گھس آیا تھا۔ تم روشی گھر آئی، آنے والا ظفر الدین سپاٹا تھا، لیکن اس وقت وہ مزدور کے روپ میں نہیں تھا، چہرے کا ایک حصہ متروم نظر آ رہا تھا۔ ظفر کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور اس کا دماغ روشی کی طرف تھا۔ چلو کہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے، وہ ریوالور کو جنبش دے کر بولا۔ روشی دروازے کی طرف مڑتی ہوئی بولی، ریوالور جیب میں رکھ لو، اس کے بغیر بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں بے پرواہی کا انداز تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئے، میں کہتی ہوں اسے جیب میں رکھ لو، روشی نے سخت لہجے میں کہا۔ عمران کہاں ہے؟ اس بار ظفر کے لہجے میں صفا کی تھی۔ میں نہیں جانتی، یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ تم عمران کی داشتہ ہو۔ داشتائیں تم جیسے ذلیل آدمیوں کی ہوتی ہوں گی۔ عمران بہت گریٹ آدمی، اور تم کان کھول کر سن لو کہ میری زندگی میں کلاڈیا کو ہاتھ بھی نہ لگا سکو گے۔ میں نے فادر بیلی کو تمہاری اصلیت سے آگاہ کیا۔ فادر اوہ، وہ بیچارہ میرے ہاتھوں میں کھلونا ہے، جس وقت چاہوں اسے ایک چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں۔ پچھلی رات تم نے فارم پر کسی کو کال ریسیو کی تھی، اپنے مینیجر کی، اور تم اس سے میز پر گفتگو کرتے، لیکن تمہارا مینیجر برمیز نہیں جانتا۔ اچانک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دروازے کا بون چڑھایا ہو۔ ظفر غالباً دروازہ بولڈ کرنا بھول گیا، پھر جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف مڑا، غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کے سامنے وہی بھدی ناک اور گھنی مونچھوں والا موجود تھا جس نے ہالیڈے کیمپ میں نہ صرف اس کی پٹائی کی تھی بلکہ ڈینی کو بھی نکال لے گیا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ریوالور میں تم سائلنسر دیکھ ہی رہے ہوگے۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، بھدی ناک والے نے کہا، لیکن آخر تم 24 گھنٹوں میں مجھے کتنی بار گولی مارو گے؟ میں کہتا ہوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ ظفر گر جا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ کلاڈیا بھی اس کے آدمی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، ظفر دھاڑا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ رہانسی آواز میں بولی۔ کلاڈیا کمرے میں جاؤ، روشی نے کہا۔ وہ نہایت اطمینان سے صوفے پر نیم دراز تھی۔ ظفر اب اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ روشی نے شیلف پر رکھے ہوئے ہیڈ بینگ سے اشاریہ 2.5 کا پستول نکالا اور سرد لہجے میں بولی، ظفر اپنا ریوالور فرش پر ڈال دو ورنہ میرے پستول کی گولی تمہاری سر میں سوراخ کر دے گی۔ اوہو، وہ بوکلا کر مڑا ہی تھا کہ بھدی ناک والے کی لات اس کی کمر پر پڑی اور وہ اپنے ریوالور سمیت منہ کے بل فرش پر گرا۔ روشی اب بھی پہلے ہی کی طرح مطمئن انداز میں صوفے پر نیند دراز تھی اور ظفر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ بھدی ناک والی نے اس کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ کلاڈیا اب بھی وہیں موجود تھی اور ایک گوشے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اٹھ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاؤ، عمران نے ظفر کو گھورتے ہوئے کہا۔ ظفر اٹھا اور چپ چاپ بیٹھ گیا، لیکن اجنبی کو اس طرح گھورے جا رہا تھا جیسے اس کو کچا چبا جائے گا۔ اور خالہ جان، اجنبی نے روشی کی طرف مڑ کر کہا، اب تم اپنی پستول چی رکھ دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے دھماکوں سے ہول آتا ہے۔ بہت اچھا پیارے طوطے، روشی نے ہنس کر کہا۔ عمران کی ریڈی میڈ حرکتوں سے اس سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا تھا؟ تم کون ہو؟ ظفر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ڈیڈی کو وہاں سے لے جانے والے تم کون ہوتے ہو؟ نہیں، ان معاملات سے میرا کیا سروکار؟ بلیک میلر ہو، تم سے ایک تحریر لے کر چھوڑ دوں گا۔ یہ مردود اس لڑکی کے چکر میں تھا۔ روشی بولی، خالہ جان تم بہت بھولی ہو، لڑکی کے لیے آج کل مزدور نہیں بنا کرتے، سرمایہ داری ہی کافی ہوتی ہے، بھدی ناک والے نے کہا۔ پھر ہلاکو اینڈ کو، کیا بکواس ہے؟ ظفر چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ ورنہ صورت بھی نہ پہچانی جائے گی، میرے ہاتھ بندوق کے کندھے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ظفر بیٹھ کر ہانپنے لگا، پھر بولا، ہلاکو اینڈ کو سے کیا مطلب؟ دینو سے کیا مطلب، جس نے ڈینی کے آدمی گیس پر حملہ کیا تھا؟ اوہو، تو کیا عمران کے آدمی ہو؟ جی ہاں ظفر الدین سپاٹا صاحب، دینو، ڈینی اور گیس پر اس وقت عمران کے قبضے میں ہے۔ مجھے پانی پلا دو۔ عمران سے پولیس کی دلالی کر کے اس کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ ایک سڑے سے فلیٹ میں رہتا ہے گھٹیا آدمیوں کی طرح، مجھے اس سے کیا سروکار؟ مجھ سے جو وہ کام لیتا ہے اس کا معقول معاوضہ بھی دیتا ہے، لیکن وہ خود اس کی زندگی، مجھے اپنی زندگی کے علاوہ اور کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ ویسے اگر تم 39 آدمیوں کا پتہ بتا دو تو تمہاری زندگی کی ضمانت ضرور دی جا سکے گی۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو پھر عمران کو کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ یہ میں عمران کو ہی بتا دوں گا۔ کیا تم عمران کو پہچانتے ہو؟ پہچانتا ہوں۔ اچھا تو پھر چلو میرے ساتھ، لیکن فائدے کی ہی بات ہونی چاہیے۔ ظفر کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ کے آثار تھے۔ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر تھپکی دی۔ نہیں، میں اسے نہیں ملنا چاہتا، ظفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر اچھا، تو پھر یہ بھی ناممکن ہے کہ تم ان بیچاری عورتوں کو خوفزدہ کرتے رہو؟ نکلو یہاں سے۔ اچھی بات ہے۔ ظفر آگے بڑھ کر دروازے کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ اجنبی اس کے پیچھے تھا۔ اچانک ظفر مڑ کر اس سے لپٹ پڑا۔ کلاڈیا دروازے کے پاس سے بھاگ کر روشی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، فکر نہ کرو، ظفر کی کلی کھل رہی ہے۔ بھدی ناک والے نے ظفر کو کمر پر لاد کر دے پٹھا اور اب سینے پر سوار تھپڑوں سے اس کا منہ لال کے دے رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کلاڈیا نے سرگوشی سے کہا۔ چلو ہم تم دوسرے کمرے میں چلیں۔ یہ آدمی کون ہے؟ آؤ، روشنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اس کمرے میں لائی جہاں اس کے سونے کا انتظام کیا تھا۔
مجھے بتاؤ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میں خود نہیں جانتی، لیکن ان دونوں کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہلاکو اینڈ کو کمپنی سے متعلق کوئی معاملہ ہے۔ تو کیا میرے پاپا؟ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، تم اب سو جاؤ، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے دوست ظفر کے چھیتڑے اڑا دیں گے۔ کیا وہ خوفناک چہرے والا پولیس کا آدمی ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ظفر یہاں کیوں آیا تھا؟ تمہارے لیے۔ میرے خدا، اور پاپا کہاں ہیں؟ اس وقت بھی فارم پر موجود نہیں، کہیں ظفر نے انہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ کلاڈی ڈیئر، اب تم سو جاؤ، میرے دوست انہیں بھی دیکھ لیں گے، میں تنہا نہیں سوؤں گی۔ اچھا میں بھی یہیں رہوں گی۔ دفاتن کلاڈیا سے لپٹ کر رو پڑی، ساتھ ہی وہ کہے جا رہی تھی پاپا نے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، وہ یہاں کی شہری اور ایک محب وطن ہے۔ ظفر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ایسے کمرے میں پایا جہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جہاں بھدی ناک والے ڈراؤنے آدمی نے اس کی مرمت کی تھی۔ ظفر کو بس اتنا یاد تھا کہ وہ اس کے منہ پر پے در پہ تھپڑ رسید کرتا گیا، اور شدید ترین غصے اور بے بسی کے احساس کے مابین جو کشمکش ہوئی تھی اسے ملا کر اسے ہوش و حواس کی سرحدوں سے پرے دکھیل دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر طویل سانس لی اور بستر سے اٹھ گیا۔ فرش پر بیش قیمت قالین نظر آیا اور بیڈ روم کا فرنیچر بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھمایا لیکن دروازہ نہ کھل سکا، غالباً باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ قفل کے سوراخ سے دوسری طرف جھانکنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے کے علاوہ ادھر کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ اسی آدمی کی قید میں ہے؟ اس نے سوچا۔ اس آدمی کی قید میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح عمران کی گرفت میں آ گیا ہے۔ دفاتر کسی نے دروازے کے قفل میں کنچی گھمائی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ظفر بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں بجلی سی کون گئی۔ بڑی خوبصورت عورت تھی، کسی مغربی ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ ظفر بستر سے اٹھ گیا۔ ہیلو چارمنگ، وہ بڑے پیار سے بولی، کیسے ہو؟ شکریہ۔ ظفر اپنی اذیتیں بھول کر لگاوٹ کے ساتھ مسکرایا۔ کیا پیو گے؟ جو کچھ بھی نصیب ہو جائے گا۔ عورت نے الماری کھول کر شراب کی بوتل اور سوڈے کا سائفن نکالا اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگی۔ ظفر نے شکریہ کے ساتھ گلاس قبول کر کے کہا، کیا تم نہ پیو گی؟ میں 8 بجے کے بعد قطعاً نہیں پیتی۔ ظفر اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ابھی تک یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ خود کہاں ہے اور وہ عورت کون ہے۔ گلاس ختم کر کے اس نے جیبیں ٹٹولی اور سگریٹ نکال کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ غالباً سلگانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ عورت نے الماری میں سے لائٹر نکال کر اس کا سگریٹ سلگایا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ایسی حسین آنکھیں میں نے پہلی بار دیکھی ہیں۔ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا، تمہارا چہرہ مصروم نہ ہوتا تم بھی یہاں سے دلکش لگتے۔ عورت نے دلاویز سی ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں۔ وہ بولا سا منہ بنا کر بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بھدے اور بے ہنگم آدمی سے تمہارا کیا تعلق ہوگا۔ وہ میرا ملازم ہے۔ اوہو، اس نے تو کہا تھا کہ وہ عمران کا آدمی ہے۔ وقتی طور پر عمران بھی ملازم ہے۔ تو تمہاری وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں؟ نہیں، اپنی وجہ سے۔ میں نہیں سمجھا۔ میں خلوصی نیت سے چاہتی ہوں کہ اب تم اس وحشی کے پیچھے نہ چڑھو۔ قفل کر دینا اس کی ہابی ہے اور اسے اپنے شکاروں کی صحیح تعداد بھی یاد نہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ان 41 آدمیوں کی بازیابی۔ کسی وجہ سے میرے سفارت خانے پر شعبہ کیا جا رہا ہے اور ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ کس سفارت خانے سے تمہارا تعلق ہے؟ یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ یقین کرو میں نہیں جانتا کہ وہ 41 آدمی کہاں ہیں۔ پھر کون جانتا ہے؟ اس کا بھی مجھے علم نہیں۔ کیا ڈینی اور دینو بھی تمہارے ہی قبضے میں ہے؟ ظاہر ہے عمران میرے لیے ہی کام کر رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق تم ایک ذمہ دار اور باعزت شہری ہو۔ اگر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو تمہاری ساکھ بگڑ جائے گی۔ تو پھر ظفر نے مستربانہ کہا، اگر وہ 41 آدمی مجھے مل جائیں تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ تم بھی اس سازش میں ملوث تھے۔ یقین کرو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کتوں کو ٹرین کرانے میں میرا بھی ہاتھ تھا، لیکن میں مقصد سے ناواقف ہوں۔ غالباً تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری حیثیت ایک اعلی کار سے زیادہ نہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ کس کی اعلی کار ہو میں نہیں جانتا۔ موسیو ظفر، مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو۔ تم ایک کروڑ پتی آدمی ہو، آخر تمہیں کس مجبوری نے کسی کا اعلی کار بنا دیا؟ صرف دولت کی ہوس ہی سب سے بڑی مجبوری نہیں ہے۔ تو پھر؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بلیک میلنگ۔ پہلے اسے مجھے بلیک میل کیا، پھر مجھ سے کئی اور دوسرے لوگوں کو بلیک میل کراتا رہا۔ فادر بیلی بھی ان میں شامل ہے۔ اکثر سوچتا ہوں کہ اس شریف اور نیک نفس آدمی کو ہم ان معاملات میں الجھایا گیا۔ تم نے اسے کتنی رقم دی تھی؟ رقم؟ ظفر مسکرا کر بولا، 1 پیسہ بھی نہیں۔ وہ تو بلیک میل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بناتا ہے تاکہ ان سے ان کی زمین کے خلاف بھی کام کراتا رہے۔ مجھے دیکھو، میں فادر بیلی کے فارم پر ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، بھلا اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے لیے ایک گلاس اور بنا دو اچھی ہاتھوں، میں پھر تمہیں اپنی کہانی شروع سے سناؤں گا۔ وہ پھر اس کے لیے شراب ڈھونڈنے لگی۔ ظفر کے دل میں نہ اس کے خلاف نفرت تھی اور نہ ہی کوئی اور جذبہ۔ وہ اسے حالی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ دوبارہ گلاس لے کر اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، 3 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے اس کا پہلا ہاتھ ملا جس میں اس نے میرے ایک ایسے راز کا ذکر کیا جس کے افشا ہو جانے پر میں موت کو ترجیح دیتا۔
اس طرح اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے لیے کام کروں، اور یہ کام زیادہ تر دوسرے لوگوں کو بلیک میل کر کے اس کے لیے کارآمد بنانا تھا۔ لیکن ابھی تم نے بتایا کہ تم فادر بیلی کے فارم پر مزدور کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے ہو۔ ہاں یہ درست ہے، ایک خاص کام کی نگرانی کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ فارم کے قریبی ٹیلوں کے درمیان وہ ایک ہالیڈے کیمپ تعمیر کرا رہا ہے جس کی نگرانی میرے سپرد ہے۔ ایک شارٹ فرم بنائی گئی جس کا سب سے بڑا حصہ دار میں خود ہوں، اور دوسرے حصہ دار وہ ہیں جو میرے ذریعے بلیک میل کیے گئے۔ فادر بیلی بھی انہی میں شامل ہے۔ میرا خیال ہے کہ فادر بیلی محض اس لیے بلیک میل کیا گیا کہ اس کے فارم کے قریب ہالیڈے کیمپ کی تعمیر اور کتوں کی ٹریننگ کا انتظام کرنا تھا۔ ڈینی ولسن کی نگرانی میں کتے وہیں ٹرین کیے جاتے ہیں۔ اسی دوران میں وہ مردود مجھے یہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم سب ایک نیک مقصد کے حصول کے لیے بلیک میل کیے جا رہے ہیں، ایک ایسے بزنس کا قیام۔ اس کا مقصد بتایا جاتا تھا جس سے غریبوں کو اعلیٰ پیمانے پر فائدہ پہنچانے کا امکان ہو سکتا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اعلیٰ تربیت یافتہ کتے پبلسٹی کا بہترین ذریعہ ثابت ہوں گے، اور میں نے دیکھا کہ چند ہی دنوں میں ان کتوں کی دھوم سارے ملک میں ہو گئی۔ اور ڈینی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کوئی غیر معمولی کام کر رہا ہے۔ وہ تو اس وقت سب کی آنکھیں کھلیں جب 41 سرکاری آدمیوں کے غائب ہو جانے کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی۔ فادر بیلی پر زبردست ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ فارم پر موجود نہیں؟ میں نہیں جانتا۔ بہت ڈرپوک آدمی مجھے فارم پر رہنے کی ہدایت اس لیے بھی دی گئی کہ میں فادر بیلی کی دیکھ بھال بھی کرتا رہوں، کہیں وہ کوئی ایسی احمقانہ حرکت نہ کر بیٹھے جس سے قبل از وقت یہ بھانڈا پھوٹ جائے۔ کیسا بھانڈا؟ عورت اسے گھٹی ہوئی بولی، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تمہارے بیان سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ تم اسے محض ایک اچھے کام کی حیثیت سے دیکھتے رہے، کیونکہ ڈینی کے اسسٹنٹ پر حملہ تمہیں نے کرایا۔ اگر وہ نیک مقصد رکھنے والا کام تھا تو اس کے لیے قتل کیا معنی رکھتا ہے؟ انہی سب باتوں کی وجہ سے میں ہمیشہ تذبذب میں رہا، لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اپنے اس راز کے افشا پر موت کو ترجیح دیتا، اور اب بھی مرنے کے لیے تیار ہوں اس راز کے بدلے۔ ڈینی جیسے آدمی سے شراب کیوں کر ترک کرائی گئی؟ یہ کام فادر بیلی کے سپرد کیا گیا، اور شراب محض اس لیے چھڑائی گئی کہ وہ کہیں وہ نشے مند کتوں کی ٹریننگ کا احوال نہ بیان کرتا پھرے۔ کیا اسے بھی بلیک میل کیا گیا تھا؟ نہیں، معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ فادر بیلی کو تم نے کیوں کر بلیک میل کیا؟ اگر میں نے فادر بیلی کا راز ظاہر کر دیا تو اپنا بھی ظاہر کرنا پڑے گا۔ وہ عورت کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا، میں اس کے راز کے لیے بھی مرنے کو تیار ہوں، صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس آدمی کے لیے جو میرے ذریعے بلیک میل ہوا۔ یقین کرو کہ کوئی آسمانی حور بھی مجھ سے کسی کا کوئی راز نہیں معلوم کر سکتی۔ اس معاملے میں اس مردود آدمی کے انتخاب کی داد دینی پڑے گی اسے کہ اس نے مجھے سے آدمی کو اعلی کار بنایا، اور ہاں وہ آج بھی بہت چالاک معلوم ہوتا ہے، اسے تم جیسی خوبصورت خاتون کو میرے پاس بھیجا، ورنہ وہ تشدد کو بھی سوچ سکتا تھا۔ تم یقیناً بے حد ذہین ہو۔ عورت بھی بڑے دلاویز انداز میں مسکرائی، پھر سنجیدگی اختیار کر کے بولی، اصل بات تو جہاں تھی وہاں رہ گئی، ان 41 آدمیوں کی بازیابی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو میں خود ان کی رہائی کی فکر کرتا۔ سرکاری آدمیوں سے بھی میں کبھی نہیں الجھا رہا۔ ڈینی کے اسسٹنٹ کا معاملہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی سچ مچ ڈینی تک پہنچے گا، جبکہ جہاں بہترین ٹرینر موجود ہے۔ یقیناً یہ میری ناتجربہ کاری تھی کہ میں نے ایسا اقدام کیا۔ ڈینی ہی کو اس طرح الجھاتا کہ وہ پھر اپنے آدمی میں پہنچ ہی نہ سکتا۔ دونوں کا وجود ہی گفت کا باعث بن گیا۔ جس شخص سے تم احکامات حاصل کرتے ہو اس سے کبھی ملے بھی ہو؟ اکثر ملاقات ہو جاتی ہے، بے حد چالاک آدمی ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اسے مار ڈالوں لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ملاقات کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی ملنا ہوتا ہے کسی جگہ طلب کر لیتا ہے، اور یہ اطلاعات عموماً دست ہاتھی کی صورت میں ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی اجنبی مجھے اس کا ہاتھ تھما دیتا ہے۔ وہ کوئی مقامی آدمی ہے، نہیں کسی مغربی ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا بے جان چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مردوں کی سی آنکھیں ہیں لیکن بے پناہ جسمانی طاقت رکھتا ہے۔ ایک بار میں اس سے لپٹ پڑا لیکن اس نے مجھے تنکے کی طرح اچھال پھینکا۔ تو پھر ان 41 آدمیوں کی بازیابی کے لیے کیا کیا جائے؟ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ان آدمیوں کے نام اور پتے لکھوا دوں جو میرے ذریعے سے بلیک میل کیے گئے۔ ہو سکتا ہے اس قسم کا کوئی کام ان سے کسی کے سپرد کیا گیا ہو، لیکن ابھی تم کہہ رہے تھے کہ انہیں سارے احکامات تمہارے ذریعہ ہی ملتے ہیں، لیکن میری توسط سے کسی کو کوئی ایسا پیغام نہیں پہنچا۔ خیر، تم ان کے نام اور پتے لکھواؤ۔ عورت نے کاغذ پینسل سنبھالتے ہوئے کہا۔ ظفر نے 8 نام لکھوائے۔ یہ سب ذی حیثیت لوگ تھے، انہیں 3 بڑے عہدیدار بھی تھے۔ کیا میں تمہارے لیے تیسرا گلاس بناؤں؟ عورت نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں شکریہ، بے ہوش ہو جانے کی حد تک نہیں پیتا۔ اور تو پھر اب آرام کرو۔ اگر ہماری اسکیم سے متفق ہو گئے تو تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا، اور اپنی عزت و شہرت تمہیں سمیت زندہ رہ سکو گے، اس شرط کے ساتھ کہ مجھ سے میرا وہ اپنا راز اگلوانے کی کوشش نہ کی جائے جس کی احوا کے لیے میں اس دلدل میں پھنسا تھا، اور دوسروں کے راز بھی تم مجھ سے معلوم نہ کر سکو گی۔ ہمیں کسی کے بھی رازوں سے دلچسپی نہیں، عورت نے خشک لہجے میں کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ کمرہ باہر سے مقفل کر دیا گیا۔
اچانک روشی کی آنکھ کھل گئی. کوئی باہر سے مسلسل گھنٹی بجائے جا رہا تھا. ظفر اور عمران سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ مشکل تمام 1.5 گھنٹے سو سکی ہوگی. اس وقت ٹائم پیس رات کے 3 بجا رہی تھی. روشی نے تکیے کے نیچے سے پستول نکالا اور بڑی احتیاط سے صدر دروازے کی طرف بڑھی. کون ہے؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے سخت لہجے میں پوچھا. میں ہوں میری بچی. باہر سے فادر بیلی کی آواز سنائی دی. او فادر. روشی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا اور اسی طرح اس نے اندر گھس کر دروازہ بولڈ کیا جیسے ملک الموت تعاقب میں ہو. پھر وہ وہیں کھڑے کھڑے خاموشی سے ہامتا رہا. اس کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے. کیا بات ہے فادر؟ اندر چلیے. ہاں کلاڈیا کہاں ہے؟ آرام سے سو رہی ہے. وہ اسے نشیز کے کمرے میں لائی اور بولی. میں 5 منٹ میں آپ کے لیے کافی تیار کر لوں گی. آپ بہت زیادہ پریشان اور تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں میری بچی. ظفر دراصل ایک بہت بڑا بلیک میلر ہے. آپ بالکل فکر نہ کیجیے. وہ مناسب ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے. کیا مطلب؟ قانون کے محافظوں کے ہاتھوں میں. کیا؟ جیکسن بیلی کی آنکھیں پھیل گئیں لیکن یہ حیرت کا اظہار نہ تھا بلکہ اسے خوف کی شدت ہی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور وہ صوفے سے لڑک کر فرش پر آ رہا. روشنی نے کلاڈیا کو بھی جگا دیا اور دونوں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی. 15 یا 20 منٹ بعد پادری نے دوبارہ آنکھیں کھولی. پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد اس نے ظفر کی کہانی شروع کی. وہ مجھے بلیک میلر کہہ کر وہاں رہنے لگا اور ہر آدمی سے ایک نہ ایک ایسا راز ضرور وابستہ ہوتا ہے جس کا خفا ہونا ہی اسے مزید زندہ رکھ سکتا ہے. ورنہ پھر موت. میں نہیں جانتا کہ ظفر کو اس کا علم کیوں کر ہوا. بہرحال اس نے ایک آدمی کو میرے سپرد کیا کہ میں تلقین کر کے اس کی شراب نوشی ترک کرا دوں. وہ آدمی جانوروں کا ٹرینر ہے. میں اس میں کامیاب ہو گیا. ادھر تھوڑے ہی فاصلے پر ظفر نے ہالیڈے کیمپ تعمیر کرانے کی اسکیم چلا دی. وہیں اس بوڑھے ڈینی ولسن نے کتوں کی ٹریننگ کا کام بھی شروع کر دیا. اس کے کچھ مخصوص طریقے ہیں جن کے بنا پر کتے ٹرینر کی عدم موجودگی میں بھی اپنی بہترین تربیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ظفر نے مجھ سے کہا تھا کہ کتے بزنس کی پبلسٹی کے لیے ٹرین کیے جا رہے ہیں لیکن میرے خدا. اس نے خاموش ہو کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا. کلاڈیا خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی. کچھ دیر بعد پادری نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو میرا وہ راز بھی اگل دے گا اور میں اس کے لیے تیار نہیں. اس سے پہلے ہی مر جانا پسند کروں گا. میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک پولیس تک نہ پہنچا ہوگا. اسے جہاں سے میرا ایک دوست لے گیا ہے. اگر میں چاہوں تو اس سے اپنے طور پر بات کر سکتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سرکاری گواہ بنانے کی کوشش کرے. ایسی صورت میں آپ کا وہ راز بھی محفوظ رہ سکتا ہے. میں تیار ہوں. بالکل تیار ہوں. بات طے ہو گئی اور روشنی عمران کے دیے ہوئے مختلف نمبروں پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی. ذرا دیر بعد کامیابی ہو گئی. نئی کہانی سن کر عمران نے کہا. اس وقت فادر کو آرام سے سلا دو. صبح میں ادھر آؤں گا لیکن انہیں ہر حال میں ابھی وہیں روکے رہنا. اگر باہر نکلے تو ان کی زندگی کی ضمانت نہ دی جا سکے گی. عمران سورج طلوع ہوتے ہی روشنی کے فلیٹ میں داخل ہوا. پادری کی حالت ابتر تھی. اس سے عمران کو صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ ظفر نے اس کے فارم کو ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا اور اس نے آس پاس جو کام چھیڑ رکھے تھے اس کے مقصد سے خود پادری لا علم تھا. ڈینی کے متعلق بھی اتنا ہی بتا سکا جتنا روشنی کو پہلے بتا چکا تھا. روشنی عمران کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ وہ اس کے ذاتی راز کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے جس کی بنا پر وہ بلیک میل کیا گیا ہے. اب بتاؤ میں اس شخص کا اچار ڈالوں یا تل کر کھاؤں؟ یہ تو کچھ ہی نہیں جانتا. عمران نے بعد میں روشنی سے کہا. اس وقت نشست کے کمرے میں صرف یہی دونوں تھے. ظفر کا کیا رہا؟ فی الحال وہ جولیا کے سپرد کر دیا گیا ہے. واقعی تم خطرناک ہو. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی. تم ہو ظفر کی زبان نہ کھلوا سکتے. کچھ ایسا ہی ٹائپ ہے اس کا. بہرحال اب تم کیا کرو گے؟ ظفر کو رہا کر دیا جائے گا؟ کیا مطلب؟ اصل مجرم کوئی اور ہے جس نے اس کے توسط سے جیکسن بیلی جیسے کئی اور آدمی کو بھی بلیک میل کر کے اپنے قبضہ میں کیا تھا. اوہو تو پھر کیا وہ 41 آدمی مل گئے؟ نہیں، جو لوگ ظفر کے ذریعے ہاتھ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا. ویسے ظفر تمہاری کلاڈیا سے بری طرح وہ کرنے لگا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ جو کچھ بھی کرنے لگا ہے اسے تم اپنی زبان پر نہ لاؤ. یہی بہتر ہے ورنہ زبان گندی ہو جائے گی. اور کیا؟ عمران نے کسی احمق بچے کے انداز میں سر کو زور سے جنبش دی. تو ظفر کو رہا کر دینے کا مطلب ہوا کہ تم اسے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہو. کیا حرج ہے؟ جبکہ وہ خود ہی زندہ نہیں رہنا چاہتا جس راز کی بنا پر اسے بلیک میل کیا گیا. اس کے ظاہر ہو جانے پر موت کو ترجیح دیتا ہے. اچھا اب تم دونوں ماں باپ بیٹی اپنے یہاں سے کھسکا دو ورنہ خود بھی کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گی. نہیں یہ اچھی بات نہ ہوگی. تو پھر تم بھی یہ فلیٹ چھوڑ دو. ویسے تمہارے لیے کھلی ہوا ہی بہتر ہوگی. تم بھی ان کے ساتھ ہی فارم پر چلی جاؤ. اسکیم کیا ہے؟ تازہ ہوا پھیپھڑوں کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے. پکے گانوں کی مشق
बस ख़त्म करो बकवास। अगर ये ज़रूरी हो तो मैं उन्हें इस बात पर आमादा करने की कोशिश करूँ। बेहद ज़रूरी है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रवाना हो जाओ यहाँ से। इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रोशी कुछ और भी पूछना चाहती थी लेकिन फिर वो कहाँ हाथ आता। 9:30 बजे तक उनकी रवानगी फार्म की तरफ हो सकी। रोशी ने सोचा अपनी गाड़ी भी ले चलनी चाहिए। पता नहीं कि इस वक्त कैसे हालात से दो चार होना पड़े। पादरी स्टेशन वैगन ड्राइव कर रहा था। क्लाडिया अपनी गाड़ी में थी। रोशी ने अपनी गाड़ी संभाली। थोड़ी देर बाद वो फार्म पर पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा तारी था। घरेलू मुलाजिमीन हंसते मामूल अपने कामों में लगे हुए थे। पादरी बेदम सा होकर बरामदे की एक आराम कुर्सी पर गिर गया। उसकी आंखें बंद थी और सांस धोंकने की तरह चल रही थी। रोशी भी उसके करीब बैठ गई। थोड़ी देर बाद पादरी ने आंखें खोलकर कमज़ोर सी आवाज़ में पानी मांगा। पानी पी लेने के बाद उसके चेहरे पर किसी कदर ताज़गी के आसार नजर आए। अब क्या होगा? उसने फटी फटी आंखों से रोशी की तरफ देखते हुए पूछा। अब क्या होगा? उसने परेशानी से कहा। सब ठीक ही होगा फादर। मेरा दोस्त कोशिश करेगा कि आपकी शख्सियत दागदार न हो सके। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको इल्म है कि असल मुजरिम ज़फ़र नहीं? क्या? पादरी बौखला कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें कुछ और ज़्यादा फैल गई। हाँ फादर, असल मुजरिम कोई और है। सबसे पहले उसने ज़फ़र को ब्लैकमेल करके काबू में किया, फिर उसे कुछ दूसरे लोगों के राज बताकर उन्हें ब्लैकमेल कराया। आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं। मैं क्या करूं? कोई और भी मेरे राज से वाकिफ़ है? पादरी फिर कुर्सी में गिरता हुआ कराहा। सब ठीक हो जाएगा फादर, यकीन कीजिए। मेरा दोस्त आपको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। मुझे इत्मीनान नहीं होता, मैं क्या करूं? वो उठकर टहलने लगा। फिर रुककर रोशनी की आंखों में देखता हुआ बोला, क्या तुम्हें अपने दोस्त की इस बात का यकीन है कि वो ज़फ़र से मेरा राज नहीं उगलवा सका? वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। सूरज से बिल्कुल अहमक मालूम होता है। रोशी हंस पड़ी। मैं क्या करूं? वो बहुत परेशानी से बोला। दोपहर उन्होंने अलग अलग कमरों में गुजारी और शाम को फिर बरामदे में आ बैठे। पादरी बदस्तूर परेशान नजर आ रहा था। क्लाडिया का चेहरा भी सुध गया। रोशी ने सोचा मुमकिन है अब उसे अपने बाप की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी घिनौने राज की फ़िक्र होनी भी चाहिए जैसे वो अब तक फरिश्ता समझती रही थी। अचानक किसी गैर कानूनी या गैर इखलाकी मामले में मुलविस नजर आया। पादरी ज़्यादातर हाली हाली नज़रों से घूरता रहा। अगर किसी को खांसी भी आ जाती तो उस तरह चौंक पड़ता जैसे बम का धमाका हुआ हो। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ। मुलाजिम चाय की ट्राली लाया और उन्हें चाय बना कर दे रहा था कि गाड़ी फाटक के अंदर दाखिल हुई और वहीं रुक गई। पादरी बौखला कर खड़ा हो गया था। कोई गाड़ी से उतरकर बरामदे की तरफ आता दिखाई दिया। अरे ओह, ये तो पादरी हामता हुआ हकलाया। ज़फ़र मालूम होता है। सचमुच ज़फ़र ही था और इस तरह झूमता झुमाता चला आ रहा था जैसे बहुत ज़्यादा पी रखी हो। वो चंद लम्हे बरामदे के नीचे खड़ा क्लाडी को घूरता रहा, फिर ऊपर आ गया। मुझे खुशामदीद कहो फादर जैक्सन, वो झूमता हुआ बोला। वो मुझसे किसी का राज भी नहीं मालूम कर सके और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। पादरी दोनों हाथ हिलाकर खौफजदा लहजे में बोला, खुदा के लिए मुझे और ज़्यादा परेशान ना करो। लेकिन ज़फ़र नहायत इत्मीनान से बैठ गया। उसके पूरे चेहरे पर वम था। रोशनी ने सोचा शायद बहुत ज़्यादा मुरम्मत हुई है और इसी एहसास को मिटाने के लिए इस वक्त उसने बहुत ज़्यादा पी डाली है। फादर, क्या तुम बता सकते हो कि कुत्तों वाले मामले से किसी गैर मुल्की सफारत खाने का क्या ताल्लुक हो सकता है? ज़फ़र ने बेहंगम तरीक़ा से उंगली उठाकर पादरी से पूछा। मैं किसी मामले के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, पादरी ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। बात अभी पुलिस तक नहीं पहुँची। क्या मतलब? फादर चौंक पड़ा। गैर मुल्की सफारत खाना अपने तौर पर ये मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि 41 आदमी कहाँ गायब हो गए। गैर मुल्की सफारत खाना? हाँ, वो औरत मुझे इतालवी मालूम हो रही थी। मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? क्या तुम बहरे हो? अभी मैंने कहा था कि बात पुलिस तक नहीं पहुँची। पुलिस इस सफारत खाने के बाद अफराद पर शोबा कर रही है, लेकिन रोशी तो कह रही थी कि उसका कोई दोस्त है। दोस्त? ज़फ़र ने रोशी की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया। चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद बोला, वो किराए का टट्टू है। कभी पुलिस उसे आलाए कार बनाती है और कभी वो कानून शिकनों के लिए काम करता है जो भी माकूल मुआवजा अदा कर सके। इस सफारत खाने के आदमियों ने इस सिलसिला में उसकी खिदमत हासिल की है। डैनी भी उसके कब्जा में है, पुलिस तक नहीं पहुंच सका। बहरहाल सब कुछ जाए जहन्नुम में। मेरा बिजनेस मशरक़ वस्ता के कई मुल्कों में कभी है। एक मुल्क की एजाज़ी शोहरियत भी मुझे हासिल है, उधर ही निकल जाऊंगा। तुम यकीनन किसी बड़ी मुसीबत की गिरफ्तार में होने वाले हो। पादरी कपकपाती हुई आवाज़ में बोला। वो किस तरह मिस्टर जैक्सन बेली? उन्होंने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? मैंने उन्हें सच्ची बात बता दी। जो कुछ भी होता रहा उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं। तुम अभी तक यही समझते रहे हो कि तुम मेरे आलाकार हो, लेकिन ये गलत है। वो कोई और ही है कि जिसने सबसे पहले मुझे ब्लैकमेल करके तुम लोगों को ब्लैकमेल करने पर आमादा किया। तुम झूठे हो। पादरी उछल कर खड़ा हो गया। वो चीख कर बोला, हाँ तुम झूठे हो, दगाबाज हो, असल मुजरिम तुम ही हो। तुमने मुझे और मुझ जैसे दूसरे कई आदमियों को बर्बाद किया।
रोशी और क्लाडिया उठकर पादरी को बिठा देने की कोशिश करने लगी। रोशी जफर को बुरा भला भी कहे जा रही थी। पादरी बेदम सा होकर कुर्सी पर गिर गया। उसकी आंखें बंद थी और शाने इस तरह हिल रहे थे जैसे सांस उखड़ गई हो। अचानक जफर ने अपनी जगह से छलांग लगाई और क्लाडिया पर झिपट पड़ा। अरे अरे! रोशी बौखलाकर पीछे हटी ही थी कि जफर ने क्लाडिया को उठाकर कंधे पर डाला और फाटक की तरफ ले भागा। क्लाडिया चीखने लगी। रोशी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसी किसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ेगा। वो संभलने भी नहीं पाई थी कि उसने पादरी को जफर के पीछे भागते देखा, लेकिन कबल इसी के पादरी उस तक पहुंच सकता। उसने ना सिर्फ क्लाडिया को गाड़ी में डाला बल्कि उसे स्टार्ट करके रिवर्स गियर में तेजी से सड़क पर लेता चला गया। पादरी अब उसके पीछे जाने का ख्याल तर्क करके अपनी स्टेशन वैगन की तरफ दौड़ रहा था। रोशी की समझ में नहीं आ रहा था कि खुद उसे क्या करना चाहिए। पादरी की स्टेशन वैगन भी फाटक से गुजर गई। तब उसने सोचा कि उसका इस तरह यहाँ खड़े रहना मुनासिब ना होगा, उसे भी उनके पीछे जाना चाहिए। वो हैंडबैग उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ झपटी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसने अपना हैंडबैग खोला। ये कैसी हमाकत हुई! वो हैंडबैग से पिस्तौल निकालती हुई बड़बड़ाई, मुझे जफर पर फायर कर देना चाहिए था। पिस्तौल को गोद में डालते हुए से इंजन स्टार्ट किया और उसकी गाड़ी फाटक से गुजरती हुई सड़क पर उसी से मुड़ गई जिधर पादरी की स्टेशन वैगन गई थी। जफर की गाड़ी का दूर दूर तक पता नहीं था। दफातन उसे महसूस किया कि पादरी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा है। रोशी ने भी एक फासला बरकरार रखने के लिए एक्सीलेटर पर मजीद दबाव डाला। यकबैग उसे ख्याल आया कि जफर यूं ही ना छोड़ दिया गया होगा, उसकी निगरानी ज़रूर हो रही होगी। उसने मुड़कर पीछे देखा। पीछे कई गाड़ियाँ थीं, लेकिन पादरी की गाड़ी के पीछे वो दूसरी गाड़ी थी, इसलिए यकीन के साथ नहीं कह सकती थी कि उनमें से कोई जफर की निगरानी के लिए भी गया होगा। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ। अचानक उसने पादरी को बाएं जानिब कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ते देखा। ये क्या कर रहा है? जबकि जफर सीधा गया, वो सोचने लगी कि उसे बहरहाल जफर का ताक़ुब जारी रखना चाहिए। हो सकता है पादरी ने जफर को रोकने के लिए कोई मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया हो। उसने बाएं हाथ से गोद में पड़े हुए पिस्तौल को छुआ और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसे तो तेज़ रफ्तारी का हब था, अभी तक महज इसलिए खुद को काबू में रखा कि पादरी से आगे नहीं निकलना चाहती थी। वो रफ्तार बढ़ाती रही हत्ता कि उसके उकब में दूर तक सड़क सुनसान हो गई। तब अचानक उसे जफर की गाड़ी दिखाई दी। उसके पीछे और कोई गाड़ी नहीं थी। दफातन रोशी ने एक्सीलेटर पर मजीद दबाव डाला, क्योंकि अगले मोड़ पर जफर की गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। लेकिन मोड़ पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ी और फिर जब मोड़ से गुजरी तो उसने देखा कि जफर की गाड़ी रोकी जा चुकी है। पादरी की स्टेशन वैगन जो मुखालिफ रुख से आई तिरछी होकर उसकी राह में हायल हो गई थी और जफर अपनी गाड़ी से उतर कर डहलवान में दौड़ा जा रहा था। उसने पादरी को भी अपने पीछे दौड़ते देखा। अभी इतना उजाला था कि वो दोनों आसानी देखे जा सकते थे। रोशी अपनी गाड़ी रोककर उतरी और जफर की गाड़ी की ओर दौड़ने लगी। क्लाडिया पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी। उसने उसे हिला जुलाकर बेदार करने की कोशिश की, लेकिन हाथे हवा नतीजा बरामद ना हुआ। अचानक उसे पादरी का ख्याल आया, जो बड़े हिजानी अंदाज में जफर के पीछे दौड़ा गया। रोशी ने सोचा कि जफर नशे में भी है, कहीं पादरी को मार ही न डाले। पादरी कितना हाइफ था, उसे बार बार नर्वस अटैक हो रहे थे, लेकिन बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कितना दलेर हो गया। अजीब सी उदासी उसके जहन पर मुसल्लत हो गई। उसने सोचा कि वो खुद कितनी तन्हा है, कोई भी तो ऐसा नहीं जो उसके लिए ऐसे किसी जज्बे का इजहार करे। बाप याद आया और उसकी आंखें नम हो गईं। बेहोश क्लाडियो को इस तरह सड़क पर भी नहीं छोड़ा जा सकता था और फिर ये मसला भी हो गया। जफर कुंजी एग्निशन में ही छोड़ गया। वो उसकी गाड़ी पर बैठी उसे स्टार्ट करके इसी तरह डहलान में उतारती लेती चली गई। उन दोनों को कहीं पता नहीं था। अचानक बाएं जाने वाले टेले की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। इंजन बंद करके वो उतर आई, अपना बैग भी गाड़ी में ही छोड़ा और पिस्तौल को मजबूती से गिरफ्त में लेती हुई टेले पर चढ़ने लगी। दूसरी तरफ पादरी और जफर एक दूसरे से गथे हुए थे। उसने सोचा कि दखल अंदाजी करनी ही चाहिए, वरना पादरी बड़ी चोटें खाएगा। जफर हासा मजबूत आदमी था, जवान था और पादरी की उम्र 60 साल से किसी तरह कम ना रही होगी। अचानक वो उनके सामने आ गई, पिस्तौल का रुख उनकी तरफ करते हुए गिरजी। जफर हट जाओ वरना गोली मार दूंगी। मार दो? जफर कराहा। इस अजियत से तो यही बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो। ये बूढ़ा हबीस मेरी हड्डियां चढ़ाई दे रहा है। और रोशी ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि हकीकतन पादरी ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा है, लेकिन वो बेतहाशा चौंक पड़ी। ये आवाज़ जफर की तो हरगिज़ नहीं हो सकती थी। अचानक उसने फिर कहा, तुम्हारे पिस्तौल में गोलियां नहीं, मैं दूर से सूंघ कर बता सकता हूँ। इस बार वो उसकी आवाज़ पूरी तरह पहचान गई। फिर पिस्तौल का मैगजीन उसने बड़ी बौखलाहट में चेक किया, उसमें तो एक भी कारतूस नहीं था। अब वो सख्ती से होंठ बींचे कड़ी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो जफर नहीं बल्कि इमरान था। तो ये फादर बैली खुदा की बना। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हर वक्त नर्वस सा नज़र आने वाला बूढ़ा इतना दिल गुर्दे का भी हो सकता है। अचानक उसने इमरान को ज़मीन पर गिरा लिया और उस पर इस बुरी तरह छा गया कि खुद जोशी की जिस्म पर भी थरथरी पड़ गई। पिस्तौल, ये कमबख्त पिस्तौल। अच्छा तो जनाब ही ने सुबह उस वक्त जब पादरी की कहानी सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए थे नज़र बचाकर पिस्तौल हाली कर दिया होगा, वरना पिछली रात जब वो जफर के लिए निकाला गया तो तब तो हाली नहीं था। स्कीम पहले से ही तैयार थी। उसने सोचा होगा कहीं मैं इस वक्त फायरिंग ना शुरू कर दूं जब वो जफर के लिए क्लाडिया को उठाकर ले जा रहा हो।
اب دونوں بری طرح گتھے ہوئے تھے۔ یک بیک عمران کسی طرح پادری کو اپنے اوپر سے گرا دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے جو حرکت سرزد ہوئی وہ 100% پاگل پن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب وہ اس پر سوار ہو جاتا، لیکن وہ تو اسے چھوڑ کر الگ جا کھڑا ہوا اور شکوہ کرنے کے کسی انداز میں کہہ رہا تھا، تم فاؤل بہت اچھے کرتے ہو، وہ اچھی بات نہیں، کشتی دوبارہ ہوگی۔ پادری نے اٹھ کر پھر اس پر چھلانگ لگائی، لیکن اوندھے منہ زمین پر آ رہا۔ عمران جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا، پھر اس نے وہی پرانا کھیل شروع کر دیا، پکڑ لو تو جانو۔ پادری کو دوڑائی پھر رہا تھا، موقع مل جاتا تو ایک آدھ لات رسید کر دیتا۔ آخر پادری ضد ہو کر چیخا، عورت تو اس پر فائر کیوں نہیں کرتی؟ کاش کر سکتی، روشنی بھنا کر بولی۔ اس نے جو کچھ کیا اس کی سزا اس کو ملنی ہی چاہیے، میں اسے مار ڈالوں گا۔ پادری دھاڑا، پہلے ہی مار ڈال دے، اب تو تم اسے ہاتھ بھی نہ لگا سکو گے، میں اسے مار ڈالوں گا، تم بکواس نہ کرو۔ پادری غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے عمران پر چھلانگ لگائی، اس بار خلاف توقع عمران کسی طرف ہٹنے کی بجائے بڑی پھرتی سے اسی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر روشنی نے دیکھا کہ پادری اچھل کر دور جا پڑا۔ عمران نے اس کے اٹھ جانے سے پہلے ہی اس پر چھلانگ لگائی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ پتھر سے پادری کے سر پر ضربے لگا رہا ہے۔ پھر وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پادری چاروں شانے چت بے حس و حرکت پڑا نظر آیا۔ روشنی ٹیلے سے اتر کر اس کے قریب پہنچی، جھلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، کیا تم احمق نہیں ہو؟ جب جانتی ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تم اسے چھوڑ کر کیوں ہٹ گئے تھے؟ ہٹ گیا اسی لیے تم راہ راست پوچھ رہی ہو کہ میں احمق ہوں یا نہیں، ورنہ اس سوال کے لیے قیامت کا انتظار کرنا پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ انتہائی طاقتور بلیک میلر ہے جس سے ظفر کو اعلی کار بنایا تھا۔ کیا ثبوت ہے؟ روشنی سے گھورتی ہوئی بولی، میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں یقین تھا کہ وہ آدمی جیکسن بیلی ہی ہوگا؟ میرے پاس جتنے بھی نام تھے سبوں کو آزمانے کا ارادہ تھا۔ کیا تمہیں اس شخص سے اس کی توقع تھی؟ یہ کبھی نہ کھلتا اگر میں کلاڈی کو اس طرح اٹھا کر نہ بھاگتا۔ عام حالات میں اس کے متعلق یہ رپورٹ تھی کہ ذرا سی الجھن بھی اس کے لیے ثابت دورہ بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو، روشنی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سب اسی طرح آزمائے جائیں گے، اور ہاں آج صبح میں نے ہی تمہارا پستول خالی کر دیا، یقین کرو کہ میں نے اس شخص کو تھکا کر مارا ہے، ورنہ شاید اس پر قابو نہ پا سکتا۔ ظفر کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے۔ جب تک وہ 41 آدمی نہ مل جائے کسی کی بھی گلو خلاصی کا امکان نہیں۔ فیاض بے خبر سو رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، بجتی ہی رہی اور وہ بلاہٹ جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی، تمہارے 41 آدمی جلوس کی شکل میں تمہاری کوٹھی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی پیشوائی کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض غرایا، میں غلط نہیں کہہ رہا، اب تم سو نہیں سکو گے، تمہیں اس وقت ریکارڈ روم سے 1942 کا ایڈورڈز برانڈ فائل نکلوانا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ بالکل تیار ہو، شب حوابی کا لباس اتار کر کوئی اچھا سا سوٹ پہن لو، ہو سکتا ہے سر سلطان ہی تمہاری کوٹھی پر پہنچ جائے۔ فیاض کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنائی دی، پھر اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ دوبارہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس بار عمران کے باپ رحمان صاحب تھے۔ انہوں نے کہا، ریکارڈ روم سے 1942 کا ایڈورڈ فائل ابھی اور اس وقت نکلوا کر بذات خود سر سلطان تک پہنچ جاؤ۔ فیاض نے بہت برا سا منہ بنا کر کہا، بہت بہتر جناب۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر خود ہی رسیور رکھ دیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر فائل لے کر وہ سر سلطان کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ پھر سر سلطان ہی سے اسے معلوم ہوا کہ اس کے محکمے کے 41 آدمی مختلف ہسپتالوں میں داخل کرا دیے گئے ہیں کیونکہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کی بازیابی کی تشہیر نہ کی جائے، مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ رات بھاگ دوڑ میں ہی کٹی اور صبح ہی صبح فیاض کو آفس بھی پہنچنا پڑا۔ 10 بجے عمران کی کال آئی۔ فون پر گفتگو کرتے وقت فیاض نے اپنا منہ ٹھیک رکھنے کی خاص طور پر کوشش کی۔ عمران کہہ رہا تھا، رات کا کھانا تمہارے گھر پر کھاؤں گا، پھر ہم تفریح کے لیے شہر میں نکلیں گے، اس کے بعد ہی تمہیں معلوم ہو سکے گا کہ اصل چکر کیا تھا۔ تم دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھا سکتے ہو، فیاض نے کہا۔ دوپہر کے کھانے کے ایوز فلم کھوتے دا پتر دکھلا دینا، اچھا ٹاٹا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فیاض کی آنکھوں پہ جھلاہٹ کے آثار تھے، لیکن اس نے تہیہ کر لیا کہ اب ایک خاموش تماشائی ہی کی طرح حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وزارت خارجہ کا کیس معلوم ہوتا ہے، اپنا سر کیوں کھپائے۔ رات کے کھانے پر سچ مچ عمران موجود تھا۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور عمران ہی کی تجویز کے مطابق تفریح کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ فیاض بالکل خاموش تھا۔ اسٹیٹ بینک کے قریب پہنچ کر عمران نے اسے گاڑی روکنے کو کہا اور بولا، پان میٹھا کھاؤ گے یا سادہ؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ فیاض بھنا کر بولا، میں پان کہاں کھاتا ہوں، پلاؤ کھانے کے بعد ضرور کھایا کرو، اس نے کہا اور گاڑی سے اتر کر گیا۔ فیاض کو بھی اترنا پڑا۔ تون کرہن اس کے ساتھ سامنے والی پان کی دکان پر پہنچا ہی تھا کہ قریب کی عمارت سے بے شمار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ شور تھا کہ کان بڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ فیاض نے سمانے کی طرف جھپٹنا چاہا، لیکن عمران نے بڑی مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ لوگ اس عمارت پر ٹوٹ پڑ رہے تھے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ فیاض کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسٹیٹ بینک کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ اب تم دیکھو، یہاں اس وقت کوئی چوکیدار موجود ہے، عمران نے فیاض سے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
فیاض نے کہا اور مڑ کر اسی عمارت کی طرف دیکھنے لگا جس میں کتے بھونک رہے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 41 آدمیوں کے غائب ہو جانے کی تشہیر کرا کے تمہاری محکمے نے زبردست غلطی کی تھی. اسی تشہیر ہی کا نتیجہ ہے کہ جہاں کے مسلح چوکیدار بھی سماری کی طرف دوڑ گئے ہیں. مجرم یہی چاہتا تھا چلو اب اندر چل کر تجوریاں توڑیں اور زر مبادلہ کا ذخیرہ پار کر لے جائیں. خدا کی پناہ تم کیا بک رہے ہو؟ سپر فیاض میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. مجرم پہلے ہی پکڑا جا چکا ہے ورنہ اس وقت اس کے پوبارہ ہوتے. اس عمارت میں کتے نہیں بالکل حالی ہے. روشن دانوں میں لاؤڈ اسپیکر فٹ ہے اور ٹیپ ریکارڈر پر ان آوازوں کا ایک لمبا ٹیپ چل رہا ہے. مجرم نے یہ انتظامات پہلے ہی سے کر رکھے تھے. منتظر تھا کہ کسی طرح 41 آدمی کے غائب ہو جانے کی شہرت ہو جائے. تمہارا ایک آفیسر بھی اسی میں ملوث ہے جس نے تمہیں نیوز ریلیز کر دینے کا حکم دیا تھا. مجرم نے اسے بلیک میل کر کے عرصہ سے اپنی گفٹ میں لے رکھا تھا لیکن اس بیچارے کو اس قائم نہیں کہ مجرم کیا چاہتا تھا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیوز ریلیز ہوتے ہی میں اس کی راہ پر لگ گیا. اس نے احتیاطاً اس کام میں جلد بازی نہیں کی. مجرم کون ہے بتا سکتا ہوں لیکن تم اسے اپنی ذات تک ہی محدود رکھو گے. سر سلطان کا محکمہ کسی وجہ سے اس کی پبلسٹی نہیں چاہتا. اوہو ادھر دیکھو عمارت کے دروازے توڑے جا رہے ہیں. موضوع سے نہ ہٹو. بتاؤ کون ہے؟ ایڈورڈ برائٹ نازی اسپائی جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی جہاں جاسوسی کر رہا تھا. اتحادیوں کو اس کی تلاش تھی لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا. پھر جنگ عظیم ختم ہو جانے کے بعد کسی نے اس کی خبر نہ لی. حالانکہ وہ 20 سال کی عمر سے یہی مقیم تھا اور اب وہ 60 کا ہے. پادری جیکسن بیلی کے نام سے مشہور تھا. او وہ جس کا فارم ہائی وے پر ہے؟ ہاں وہی. اب وہ ہمارے ایک دشمن ملک کا ایجنٹ بن گیا تھا. اسکیم یہ تھی کہ زر مبادلہ کا ذخیرہ اسٹیٹ بینک سے اڑا کر اس کی جگہ جعلی کرنسی رکھ دی جائے. اب تم خود سوچو کہ جب وہ جعلی کرنسی یہاں سے سرکاری طور پر دوسرے ممالک منتقل ہوتی تو ہمارا کیا حشر ہوتا. تم نے تو آج رات کی نیند بھی اڑا دی. فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا. اچھا وہ 41 آدمی کہاں ملے؟ فارم کے قریب ایک ہائی ڈے کیمپ تعمیر کیا جا رہا ہے. وہاں ایک بڑے تہخانے میں قید کر دیے گئے تھے. ان میں سے کوئی بھی ہوش کی باتیں نہیں کر رہا. ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ انہیں ادویات کے ذریعے سال کو پہنچایا گیا ہے. میرا سر چکرا رہا ہے. فیاض آہستہ سے بولا. پچھلی رات سو نہیں سکا. مجھے گھر پہنچا دو. کار بھی میں خود ڈرائیو نہ کر سکوں گا. چلو. عمران اس کا اشارہ تھپک کر نرم لہجے میں بولا. دوسری صبح جب اس نے یہی کہانی روشی کو سنائی تو اس کا منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی. میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. بہت دنوں سے ان لوگوں سے ربط و ضبط تھا. اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. دشمنوں کے ایجنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کی اولاد تک کو بھی ان کی اصلیت نہیں معلوم ہونے پاتی. عمران طویل سانس لے کر بولا. یہ ہم اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ ہم انہیں اپنوں سے ہی میں سے سمجھنے لگتے ہیں. جیکسن بیلی بھی ایسا ہی تھا. اس نے ایک دیسی عیسائی خاتون سے شادی کر کے جہاں کی شہریت بھی حاصل کر لی. بیچاری کلاڈیا. ہاں اس معصوم کی زندگی ہاں داغدار ہو گئی. میرا بہرحال وہ کمینہ آدمی باپ بھی تھا اسی لیے پکڑا بھی گیا ورنہ اس پر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہوتا. کلاڈیا کو بچانے کے لیے ہی وہ بے احتیاطی میں کھل گیا. اور تم اتنے بھیانک ہو. میرے طوطے کی تمہارا ہاتھ ٹھیک دکھتی ہوئی رگ پر ہی پڑتا ہے. روشی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. میں نے ہالیڈے کیمپ والے تہخانے سے وہ مصنوعی چہرہ بھی برآمد کر لیا جسے وہ ہول کی طرح اپنے سر پر چڑھا کر ظفر سے ملا کرتا تھا. اچھا بس ٹاٹا. اب میں مونگ کی دال کا سوپ بنانے جا رہا ہوں. سلیمان نے میرے لیے مونگ کی دال پر خاصی ریسرچ کر ڈالی ہے. روشی کچھ نہ بولی. اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے. جی تو پیارے ساتھیوں اسی کے ساتھ ہلاکو اینڈ کو کمپنی کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو باقی کہانیوں کی طرح بےحد پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا اوریجنل کو کر لیجیے سبسکرائب اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو اب ہماری ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی اور دلچسپ کہانی میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.